بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماہ کریم کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. خواتین و حضرات، بہاروں کا موسم گزر رہا ہے. رحمت کا، مغفرت کا اشرا ختم ہو چکا ہے اور جہنم سے رہائی کا اشرا بھی اپنی آخری ساتوں میں ہے. کیا آپ نے سوچا کہ آپ نے اپنے دامن بھر لیے؟ کیا آپ کی جھولیاں خالی تو نہیں رہ گئی؟ خواتین و حضرات، رمضان کا مہینہ اب بھی باقی ہے. اب بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں، آپ اسے منا لیں. آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے علم. انسان کے عقل و شعور کی وہ تربیت جس سے وہ اپنے اعمال، طرز عمل اور کردار کو ایسا تشکیل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس سے نہ صرف وہ دنیا اور آخرت کی فلاح اور بہبود حاصل کر لیتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی نفع پہنچانے کا وسیلہ بنتا ہے. علم کہلاتا ہے. میں ہوں عریش محی الدین اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ نجم ثاقب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رمضان المبارک اس نے ہماری زندگیوں میں ہمیں عطا کیا. بے شک ہر روز جس طریقے سے ذکر ہوتا ہے کہ تمام ہی نعمتوں کا شکر، لیکن رمضان سب سے بڑی نعمت ہے جو اس نے ہمیں عطا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا سال انتظار فرماتے تھے کہ رمضان المبارک آئے گا اور اس کے روزے رکھے جائیں گے، اور صحابہ کرام جب رمضان المبارک سے 6 ماہ قبل ہی تیاری شروع کر دیتے تھے اور اگلے 6 ماہ تک اس چیز پر رنجیدہ ہوتے تھے کہ رمضان المبارک چلا گیا. تو الوداع، یہ جو گھڑیاں گزر رہی ہیں رمضان کی، جہنم سے خلاصی ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہمیں یہ عہد کرنا ہے، یہ وعدہ کرنا ہے اپنے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، کہ جس طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ ہم لوگوں نے عبادات کی، ریاضت کی، راتوں کو قیام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، اور اب وہ حضرات یقینی طور پر خوش قسمت ہیں جو اس وقت اعتکاف میں بیٹھے ہیں. تو وہ تمام لوگ اور ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ رمضان المبارک گزر جائے گا، جب ہم اگلے ماہ میں داخل ہو جائیں گے، عید کی خوشی تو ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ پورا سال ہم لوگ انہی رحمتوں، انہی برکتوں کے ساتھ اپنا رمضان المبارک گزاریں. آج کا ہمارا موضوع ہے علم. اور علم کے اوپر اگر ہم لوگ بات کریں تو ہر خزانہ جب اس کو خرچ کیا جاتا ہے تو اس میں کمی آتی ہے، لیکن علم ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کو جب بھی آپ کسی کے ساتھ بانٹیں گے، جب بھی کسی کو دیں گے علم، جب بھی اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، یہ مزید وسعت پکڑتا جائے گا.
اللہ نے اس میں اتنی برکت رکھی ہے۔ اور علم ایک ایسا نور، ایک ایسی روشنی ہے جو تاریکی اور گمراہیوں سے نکال کر انسان کو باوقار انسان کو عظیم انسان بناتا ہے، ایک اعلیٰ مرتبے، ایک اعلیٰ مقام پر فائز کرتا ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کے رستے پر جو نکلتا ہے اللہ اسے جنت کے رستوں پر نکال دیتا ہے۔ علم حق اور باطل، سچ اور جھوٹ میں فرق سکھاتا ہے۔ آج ہم لوگ یہ جانیں گے کہ پہلے رمضان سے ابھی تک ہم نے جتنے ٹاپک ڈسکس کیے ہیں ان سب کو سمجھنے کے لیے کیا ہمارے پاس علم بھی موجود ہے؟ کیونکہ علم اگر نہیں ہے تو پھر ہم میں اور حیوانیت میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ علم اور عقل ہی اس چیز کی دلیل ہے کہ ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں۔ بالکل ایسے اسی کے ساتھ بتاتی چلوں کہ ابھی جو آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی، اسے پڑھنے کی سعادت حاصل کی قاری راشد عزیز نے۔ اور اب بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول کی جانب۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا، ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی، ہر بات بدعمالیوں
بگاڑی بگڑی کو میری آپ نے ہر بار سوارا بگڑی کو میری آپ نے ہر بار سوارا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سوال جواب کے سیشن کی جانب۔ پینل کا تعارف کراتی چلوں۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احسان الحق ہزاروی صاحب، ہمارے مینٹور سید حسن بخاری صاحب، میری بائیں جانب موجود ہیں علامہ منیر عالم ہزاروی صاحب اور ہمارے اسکالر مطیر الرحمان صاحب۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بالکل آپ سوال پوچھیے گے مفتی صاحب سے، لیکن ہمارے نئے مہمان علامہ صاحب، بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کے وقت کے لیے۔ یقینی طور پر اللہ پاک آپ کا آنا اور یہاں پر اس محفل کا سجنا قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ۔ تھینک یو سو مچ۔ مفتی صاحب، میں جاننا چاہوں گی کہ علم کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات مبارکہ ایسی ہیں جو علم کی فضیلت پر، علم کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔ ایسے ہی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں، بلکہ احادیث کی کتب کے اندر کتاب العلم مستقل ایک عنوان ہے جس پر محدثین اکرام نے علم کی فضیلت، اہمیت پر احادیث مبارکہ کا بڑا مجموعہ جمع کیا ہے۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ کائنات میں سب سے پہلے معلم خود باری تعالیٰ ہیں۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو اسماء سکھائے، یہ تعلیم ہے۔ اور اسی طریقے سے تمام انبیاء علیہ السلام اور سرور کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی بحیثیت معلم کے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا گیا۔ اور قرآن کریم کے اندر اس بات کو بطور احسان کے جتلایا گیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی بھیجے، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، اور وہ جو ہے وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اور یہ علم، جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا، کہ یہ ایک نور ہے جو ظلمت سے انسان کو ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ اور علم اصل میں وہی چیز ہے، اصل علم بھی وہی ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب کرتا ہے۔ اصل علم وہی ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے عقائد کی اصلاح کرتا ہے۔ اصل علم وہی ہے جس کے ذریعے سے انسان عبادات کی تفاصیل کو سمجھتا ہے، اور علم ہی کے ذریعے سے معاملات، اخلاق اور معاشرت کے بارے میں ہمیں آگاہی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ علم وہ بنیادی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے تمام تر امور کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ بہت سے حضرات نے علم کی جو تعریف کی، تو وہ صحیح تعریف انہوں نے یہی کی کہ جس کے اندر عقائد، جس کے اندر معاملات، عبادات، ہر طرح کی چیزوں سے جو آگاہی ہے، یہی اصل علم ہے۔ باقی جو دنیا کے بارے میں مختلف فنون ہیں، ان کو بھی اگرچہ علم سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے یہ فن ہیں، علم نہیں ہے۔ ان پر علم کا اطلاق مجازن کیا جاتا ہے۔ حقیقی طور پر علم کا اطلاق جو ہے وہ اسی پر ہے جو کہ بندے کو اپنے رب سے ملائے،
اور بندے اور رب کے درمیان جو ربط اور تعلق ہے اس کو قائم کرے. رب کے جو احکامات ہیں جو بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس علم کے ذریعے سے انہیں معلوم ہوتا ہے اور اسی مقصد حیات کو علم ہی کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اسی طرح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من يرد اللہ به خیرا يفقهه في الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ نصیب فرماتا ہے. اور جو علم کے لیے، علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جب تک وہ گھر واپس لوٹ کر نہیں آتا وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. اس لیے علم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. اور علماء ہی کے بارے میں علم سے علماء، علم سے طلباء، ان کی بھی نسبت ہے. یہی وجہ ہے کہ طلباء کی بھی فضیلت ہے، ان کے جو ہے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، آسمان اور زمین کے ساری مخلوقات ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اور جو عالم ہے اس کی بھی اسی بنیاد پر فضیلت ہے. اور عالم ہی کو انبیاء کا وارث قرار دیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء علیہ السلام کی اصل وراثت وہ یہی علم ہے. اور فرمایا کہ انبیاء جو ہیں وہ دراہم اور دنانیر کی وراثت نہیں چھوڑتے، انما ورثوا العلم، کہ وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں. اور علماء جو ہیں یہ اسی علمی وراثت میں انبیاء کے خلیفہ اور نائب ہوتے ہیں اور یہ ان کے وارث بنتے ہیں. اس لیے قرآن میں اللہ نے ان علماء کی فضیلت پہ بیان کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، وہی ڈرتے ہیں، انہی کے دل میں خشیت ہوتی ہے. تو دل میں خشیت ہونا تقوی کا حصول، ابھی ہم نے تقوی کے موضوع پہ بات کی قریب میں. تو جتنے بھی باطنی اوصاف ہیں، جتنے بھی اوصاف حسنہ ہیں، اخلاق حسنہ کی چیزیں ہیں، وہ سب بھی علم کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں اور ہر طرح کے رذائل سے بھی علم ہی کے ذریعے سے بچا جا سکتا ہے. سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب مفتی صاحب. حسن بھائی یہ سمجھائیں کہ علم کے کوئی درجے اور اقسام ہیں؟ جی درجات ہیں. ایک میرے ذہن میں ابھی آپ بات فرما رہے تھے، اقسام تو بے شمار ہیں، لیکن جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ان کو فنون یا ہنر زیادہ کہہ سکتے ہیں. حقیقی علم وہی ہے جو آپ کو نجات کا ضامن بنے، یا دوسرے الفاظ میں حقیقی علم وہی ہے جو آپ کو اس ذات تک پہنچا دے. اس کے علاوہ باقی سارے اس کی جھلکیاں کہہ سکتے ہیں، اس کی تجلیاں کہہ سکتے ہیں، فنون کہہ سکتے ہیں. پھر جس طرح سے امیر المومنین کا ایک بڑا خوبصورت فرمان بھی ہے کہ مجھے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے 1000 باب تعلیم دیے اور ہر باب میں سے 1000 باب میں نے خود فردن اخذ کر لیے، کھول لیے. اس کی ایک اور مثال سمجھ لیجیے گا، جیسے ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوں اور اچانک باہر بادلوں کی بڑی گرج یا بجلی کی چمک آئے، تو ہم میں سے ہر شخص کا اس گرج کے حوالے سے ہمارا جو ریاکشن ہے یا اظہار ہے تھوڑا مختلف ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی سبحان اللہ، کوئی استغفر اللہ، کوئی ایسے کر لے، کوئی اس طرح کر لے. تجلی ایک ہی ہے لیکن اس کا مختلف افراد پہ اس کا اظہار مختلف ہے. اسی طرح سے جو منبع نور ہے، آپ یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا کہ کسی بھی طرح کا علم، اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بنی نوع انسان پہ کوئی مشکل، کوئی تکلیف آتی ہے، مثال کے طور پہ وبائیں جب بھی آئیں، اس کا علاج ہمیشہ خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے. جب بھی کوئی وبا پھوٹ، بلکہ ایک حدیث ہے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج پہلے سے موجود نہ ہو. تو یہ بھی علم کی قسم ہے. تو اقسام بے شمار ہیں، مطلب 1000 باب تو مولا کی زبان سے ہی ہیں، لیکن علم کے درجات جو ہیں وہ 3 ہیں، جو کہ امیر المومنین نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی فرمایا کہ علم 3 درجے میں ہے. پہلے درجے میں آپ کہتے ہیں میں جان گیا، ٹھیک ہے، اور دوسرے درجہ آپ پا لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا، اور تیسرے درجے میں آپ فنا ہو جاتے ہیں. واہ، پہلے درجے میں آپ کہتے ہیں آپ جان گئے، دوسرے درجے میں آپ کہتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا، اور تیسرے درجے میں آپ فنا ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فنا سے مراد ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ہی کسی گدی شمار میں نہیں ڈالتے. جو انسان کا علم بڑھتا ہے اس کو اپنی لا علمی کا، اپنی نادانی کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کے بارے میں سرکار کریم کا اشارہ بھی ہے، من قال هو عالم وهو جاہل، جس نے کہا کہ وہ عالم ہے بس وہی جاہل. تو یہ جو عالم کا دعویٰ بھی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. مطلب دیکھیے ہمارا علم کیا ہے، جہاں تک ہمارے علم کی حد ہے اس سے آگے ہماری جہالت شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا کہ مطلب
ہم وہ عالم کا دعویٰ وہی کرے گا کہ جو کہ کلی علم کے اوپر احاطہ رکھتا ہو. اور اس کے بارے میں سرکار نے انا مدینۃ العلم، کہ میں العلم مدینۃ العلم ہوں. اور کیوں کہا کہ یہ جو فرمان اس لیے کہ مدینۃ العلم سے مراد ہے کہ مدینہ اس کو کہتے ہیں ایسے شہر کو جس پہ ضرورت کی ہر شے میسر ہو. تو جس کو جو چیز چاہیے سرکار سے مل لی. بے شک وہ روحانی ضروریات ہیں، جسمانی ہیں، جذباتی ہیں، مادی ہیں، آخر اخروی ہیں، دنیاوی ہیں. تو اگین سرکار، پھر سرکار کا معلم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا. اور کون ہے جو سرکار کو علم کرے؟ تو مقصد بات یہی کہنے کا کہ جو آپ اپنا علم حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، آپ کی طبیعت میں مزید حلاوت، مزید نرمی اور مزید عز جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ سر. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن. ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. علامہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ دینی تعلیمات کس قدر ضروری ہیں، اور آنے والی نسل کے لیے کیا ویسی تعلیمات دی جا رہی ہیں جیسے پہلے زمانے میں دی جاتی تھی؟ وقت کے ساتھ ساتھ کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم لوگ جو دنیا کی تعلیمات ہیں وہ تو دیتے ہیں لیکن دینی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ایک خوبصورت ٹرانسمیشن میں مجھے مدعو کیا اور پھر بہت سارے اسکالرس کے خیالات سے استفادہ کا موقع دیا. اور پھر اتفاق سے موضوع ایک ایسا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کا آغاز ہوا تو جس عظیم کلمے کے ساتھ ہوا وہ ہے اقرا، جو یہ بتا رہا ہے. اور پھر اس سے آگے اگر آپ چلے جائیں تو اس کے اندر جس پر صدیوں سر پیٹنے کے بعد ہماری سائنس آج بھی شاید کیا، کیوں اور کیسے کے چکر میں ہے، تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی وحی میں ہی تخلیق انسانی کے وہ سارے راز بتا دیے گئے تھے جو شاید آج تک بھی کئی نظروں سے پوشیدہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ علم ایک ایسی طاقت ہے جس نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا ہے. بڑا قرآن کا معروف واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دیا، ان کی خصوصیات کا علم دیا، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، اگر تمہیں بھی اس کی خبر ہے تو دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نو ڈاؤٹ کہ یہ سارا مہینہ ہی عبادات کا مہینہ ہے، لیکن سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان یہاں بھی ہے جو سوال کے مطابق کہ حضور نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسی تم میں سے ایک ادنا پر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. اور پھر مجھے یہ بات کہنے میں بھی بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج کل جدید تعلیم، جسے آپ فن کہہ لیں، جسے آپ رزق کمانے کا ذریعہ کہہ لیں، یا کچھ بھی کہہ رہے ہیں، ہم اس میں بہت تیزی سے دوڑ رہے ہیں جیسے سوال کیا گیا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک آپ کو خدا کی ذات کا عرفان نہیں مل رہا اور آپ کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں مل رہی تو اس علم سے آپ شاید فلاح کے راستے پر نہیں جا سکیں گے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دو حلقے بنے ہوئے تھے. ایک حلقہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، چاہے وہ ذکر و اذکار کر رہے تھے، چاہے وہ مناجات کر رہے تھے، چاہے وہ دعائیں کر رہے تھے، چاہے وہ کسی بھی انداز میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی سائی اور تگ و دو میں لگے ہوئے تھے. اور ایک حلقہ جو تھا وہ علم والوں کا تھا، جو سیکھنے سکھلانے والے بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کرنے والوں کو، مناجات کرنے والوں کو، دعائیں کرنے والوں کو بھی، میں آسان لفظوں میں کہوں گا، دعا ہی دی. انہوں نے کہا تم بھی خیر پر ہو. اور جو اہل علم تھے، جو سیکھنے سکھلانے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کو بھی دعا دی. اب دعا میں تو دونوں مشترک ہیں.
کہ ایک کو بھی دعا مل گئی، ایک کو بھی حمایت مل گئی، ایک کو بھی تھپکی مل گئی، دوسرے کو بھی دعا اور تھپکی مل گئی، اور جسے رسول اللہ کی تھپکی مل جائے اسے کسی اور کی تھپکانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن ایک بات میں علی وجہ البصیرت یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طبقے کو اپنی حمایت کا اور جس دھڑے میں اپنے آپ کو شامل کیا وہ اہل علم کا طبقہ تھا۔ آپ ان عبادت گزاروں میں نہیں بیٹھے کہ جو عبادت میں لگے ہوئے تھے، کام وہ بھی اچھا کر رہے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل علم میں بیٹھ کر اہل علم کے وزن کو بڑھایا ہے، اور آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ قیامت کی صبح تک یہ جو وارثان محراب و منبر ہوں گے، یہ جو قال اللہ اور قال الرسول کہنے والے ہوں گے، یہ جو پھٹی ہوئی شاید چٹائیوں پر بیٹھ کر بڑا علم حاصل کرنے والے ہوں گے، ان کا نام بڑا ہوگا۔ آج معذرت کے ساتھ چونکہ ایک لائیو ٹرانسمیشن ہے اور بڑے دور دور تک دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اور میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ہمارا بچہ پلے گروپ یا نرسری سے ایک اچھی پوزیشن لے کر آتا ہے، 100-150 روپے کی ٹرافی لے کر آتا ہے، قیمت کوئی نہیں ہوتی انعام کی، اور تحفے کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی، چھوٹا سا سرٹیفکیٹ لے کر آتا ہے جس پر ایکسیلنٹ کے الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پورا محلہ جمع ہو جاتا ہے مبارکباد دینے کے لیے کہ بھلے مبارک ہو، آپ کا بچہ تو فرسٹ آ گیا ہے۔ لیکن اگر ایک عالم، ایک حافظ بن کے آئے، جیسے سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم جیسا بچوں کو تعلیم و تربیت دے رہے تھے ویسی دے رہے ہیں، یا وقت آنے کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری توجہات کم ہو رہی ہیں، تو میں اس طرف ہی اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک بندہ عالم، حافظ، عالم دین، قاری قرآن، اور کیا ہی اچھی اور خوبصورت کارکردگی کے ساتھ 8-10 سال کا کورس مکمل کرنے کے بعد جب گھر پہنچتا ہے نا، تو محلے کا بڑے سے بڑا آدمی اس عالم دین، حافظ قرآن اور اس قاری قرآن کے والد کو جب ملتا ہے تو اس کا ایک لفظ ہوتا ہے، شاید میں اس کی ادائیگی میں کچھ پروٹوکول کا خیال نہ رکھ سکوں، تو وہ کہتا ہے یار تم ہی اپنے پتر مولوی بڑھا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی کا مطلب یہ نہیں ہے مولوی ارگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد، یہ چیزیں چند ملتی ہیں تو مولوی بنتا ہے، مولوی بیٹھے بٹھائے نہیں بنتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ ریڈ کارپیٹڈ قسم کا جو استقبال آج شہنشاہوں، بادشاہوں اور وزراء اور مشیروں کا ہوتا ہے، یہ آج کی ایجاد ہے۔ بڑے بڑے ایرانی قالین بچھا دیے جاتے ہوں گے، اور پتنی افغانی قالین بچھا دیے جاتے ہوں گے، اور بڑا بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہوگا، لیکن میرے خیال سے 14 صدیوں کے بعد بھی آپ اگر قالین پہ چلنے کے قابل ہوئے ہیں تو کیا کمال ہو گیا ہے۔ میرے رب کے حبیب نے تو 1400 سال پہلے اعلان کیا تھا، تو ابھی اپنے گھر سے نکل، یہ واپس آنے کی بات نہیں ہو رہی کہ جب تم پڑھ کے آ جاؤ گے، جب تم عالم بن کے آ جاؤ گے، جب تم حافظ اور قاری بن کے آ جاؤ گے، پھر تمہارا پروٹوکول کیا ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے۔ وہ تو رب کہتا ہے تم بات کرتے جاؤ گے، ہم تمہارے کہنے پر گناہگاروں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو بخشتے جائیں گے، وہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ اور پھر وہ تو منزل بعد میں ہوگی کہ جب اللہ کا ارشاد فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن تو قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تیری وناس ہوگی وہاں تیرا مقام ہوگا۔ وہ تو پروٹوکول تو سارا بعد میں ہے، یہ تو پہلے دن کا پروٹوکول ہے۔ ابھی حافظ بنا نہیں ہے، عالم بنا نہیں ہے، اور ابھی قاری بنا نہیں ہے، ابھی علم کے رموز و اوقاف سے اس نے واقفیت حاصل نہیں کی ہے، پہلے دن گھر سے صرف نکل رہا ہے، تہیہ کر کے نکل رہا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے کہ فرشتوں بعد میں سب کے پروٹوکول ہیں، بڑے سے بڑا کوئی پروٹوکول ہو وہ اپنی جگہ ہوگا، لیکن میری رحمت کے فرشتوں تم اترو زمین پر، اور یہ اپنے گھر سے چلے۔ مولانا اور ہمارے اسکالر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ بات کہنا چاہوں گا، مجھے اتنا بتاؤ کہ کیا اس کے گھر کی دہلیز پر مدرسہ یا مسجد ہے؟ کیا وہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد سے، گھر سے نکل کر مسجد، یا گھر سے نکل کر دارالعلوم، یا گھر سے نکل کر کسی انسٹیٹیوشن میں داخل ہو رہا ہے؟ نہیں، میرے رب نے کوئی قید نہیں لگائی۔ اگر میں گلگت سے چلتا ہوں اور کراچی جا رہا ہوں، اگر میں پشاور سے چلتا ہوں اور کشمور جا رہا ہوں،
میرے رب نے کہا تم راستہ جتنا لمبا انتخاب کر لو، میں نے اپنے فرشتوں کو کہہ دیا ہے کہ کوئی تمہارا پیر زمین پہ نہیں لگنا چاہیے، میری رحمت کے فرشتوں کے پروں پہ آنا چاہیے۔ تو اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں، اور یہ وہ علم ہے جس کا طلب العلم فریضہ کہہ کر ہمیں کہا گیا ہے۔ آج ہم اپنی استدلالی قوت کو کہیں اور موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بائیو پڑھیں، فزکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، انگلش پڑھیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جائیں، خدا جانے کیا کچھ آپ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، سب کچھ کریں، لیکن جب رسول اللہ کے دین کے تابع ہو کے کریں گے تو دنیا کا ہر علم پھوٹتا ہی قرآن سے ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہی رمضان میں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ فرمایا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی علم ہو یا ہنر ہو یا فن ہو، اس کی عزت کردار کرواتا ہے۔ بے شک، بڑا قیمتی بات ہے۔ مثال کے طور پہ آج سے کچھ عرصے پہلے جو ہمارے پاکستانی معاشرے میں جو اساتذہ کی عزت تھی، واہ، وہ اب نہیں ہے۔ نہیں، کیوں نہیں ہے؟ ان کے خلوص میں کمی آئی، بزنس بن گیا، ٹیوشنز چلی گئی، ہو گیا۔ قائد اعظم وکیل تھے، میرے خیال میں والد خود بھی وکیل تھے، جو آج سے 30-40 سال پہلے وکلاء کی عزت تھی، بدقسمتی سے اب نہیں ہے۔ کیوں؟ کردار ان کے علم کی حفاظت نہ کر سکا۔ یاد رکھیے گا، صاحب کردار ہونا بڑی بات ہے۔ ابلیس صاحب علم تھا، صاحب کردار نہ تھا۔ تو علم کی حفاظت ہمیشہ کردار کرے گا۔ آج بھی بدقسمتی سے اگر اور جس بھی ٹریڈ، جس بھی ایریا میں آپ کو لگے کہ وہاں پہ ان کی عزت نہیں ہو رہی، تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے دامن میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ڈیلیور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی معاشرے کر لیں، ڈاکٹروں کی کچھ وہ عزت تھی، اب اس میں تھوڑی کچھ کمی آپ کو نظر آتی ہے کہ انہوں نے اس کو ایک کائنڈ آف بزنس سارٹ آف اس کا رجحان اس طرف زیادہ چلا گیا، وہ جو ایریا آف جو خدمت کا تھا وہ چینج ہو گیا۔ اسی طرح سے جب ہمارے علماء دین آپ کو جب قرآنوں کے دروازوں پہ نظر آنا شروع ہو گئے، تو پھر بھی ہمارا دین، پھر وہ لوگوں کی نگاہ میں ہمارے دین کی، ہمارے فقہ کی وہ عزت نہ رہی جو کہ اس کا اوریجنل حق ہوا کرتا تھا۔ گزشتہ زمانے میں علماء بہت ہے، بادشاہ بھیجا کرتے تھے ہرکارے کہ کائنڈلی آ کے آپ ہمیں زحمت ہے، تو وہ کہتے نہیں، آپ جو ہے وہ ہم آپ کے دروازے پہ نہیں آئیں گے۔ آج وہ سب کچھ چیزیں بدل گئی، تو اس پہ ہمارا اس گروہ کا بھی ایک بہت بڑا ایک کوتاہی موجود ہے اس میں۔ ٹھیک ٹھیک۔ متی بھائی، ابھی تک جو گفتگو ہوئی بہت سر حاصل گفتگو تھی، اور ابھی تک ہم لوگوں نے علم کو ڈسکس کیا، آگے بھی کریں گے علم کے حوالے سے ہی ڈسکس۔ علم کیا صرف دینی ہے؟ یہ ایک میرا سوال ہے آپ سے، کیونکہ جس طریقے سے حضرت نے فرمایا، حسن بھائی نے، مفتی صاحب نے، حسن بھائی نے درجات بھی بتائے، شکریہ اس پہ۔ شکریہ نجم، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ عمدہ سوال تھا۔ میں علامہ ہزاروی صاحب کی گفتگو سے پہلے کچھ تحریک لیتے ہوئے جو انہوں نے سبجیکٹس کا ذکر کیا سائنس کے، تو مجھے ایک بہت پہلے میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ معراج محمد نے کیا راز جو افشا، معراج محمد نے کیا راز جو افشا، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے۔ معراج محمد نے کیا راز جو افشا، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، سائنس تو محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے، سائنس تو محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ تو یہ سارے علوم اسی سمندر سے نکلے ہیں۔ مجھے جو میں اپنی بات کا آغاز اس شعر سے کروں گا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ جس طرح علامہ صاحب قبلہ نے فرمایا، دیکھیے عمدہ، علم صرف ڈگری کا نام نہیں ہے، علم انسان کو شعور دیتا ہے، اور شعور کی ایسی منازل کی سیر کروا دیتا ہے کہ وہاں پہنچنا عام مطلب بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ذات ہے۔ اچھا، ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا اور سب فرشتوں نے سجدہ کیوں کر لیا آدم کو؟ علم کی بنیاد پہ کہ میں نے اس کو سکھا دیا، جس طرح علامہ ہزاروی صاحب قبلہ نے فرمایا، مفتی صاحب قبلہ نے، کہ علم کی بنیاد تھی۔
کہ میں نے اس کو سکھا دی ہیں تو سجدہ کرو اس کو. فرشتوں نے سجدہ کر لیا. ابلیس کس لیے رہ گیا؟ اپنے وہ جو کردار نہیں تھا جو حسن صاحب نے بتایا, کردار نہیں تھا, اس لیے رہ گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ذات ہے. دیکھیے اس وقت موجودہ زمانے میں اگر آپ ایٹماسفیئرلی وزٹ کریں نجم, تو سب سے زیادہ ضرورت آج جس چیز کے ہم پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ دولت ہے. دولت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جن سے راضی ہے ان کو بھی دے رہا ہے, جن سے ناراض ہے ان کو بھی دے رہا ہے. جیسے قارون ہے, خزانوں کی چابیاں اس کے اونٹوں پہ جاتی تھی. فرعون, شداد جس نے زمین پہ جنت بنائی, مطلب اس نے ایسی عجیب جنت بنائی کہ درخت بھی اس میں الٹے لٹکے ہوئے تھے, اس قدر اس کے پاس دولت تھی. اور جو اللہ تعالیٰ جن سے راضی تھا, حضرت عثمان بن عفان اتنا قیمتی جبہ پہنتے تھے کہ چور پیچھے لگ جاتے تھے. ٹھیک ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول, مکے کے سب سے متمول ہستی تھے. تو دولت کی تقسیم اللہ جو ہے نا اس طرح کرتے ہیں کہ جن سے راضی ہے ان کو بھی دے رہا ہے اور جن سے ناراض ہے ان کو بھی دے رہا ہے. لیکن علم اللہ تعالیٰ صرف ان کو دے رہا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے, جن سے وہ راضی ہے. مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی, رات کو میں دیکھ رہا تھا مولانا طارق جمیل کی بات. وہ کہہ رہے تھے کہ علم جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اب یہ میری بات کی اس کی خوبصورتی جو ہے نا, اٹریکشن نجم دیکھیے گا. کہہ رہے تھے کہ علم جو ہے وہ حضرت علی کے روئیں سے پھوٹتا تھا, روئیں سے پھوٹتا تھا علم. پھر انہوں نے ایک پہاڑ کی مثال دی کہ وہ جو پہاڑ اس میں سے چشمے نکل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا اس کو دیکھ کے کہ کیسی میرے اللہ کے حبیب نے کیسی مثال دے دی کہ علم علی کے روئیں سے پھوٹتا ہے اور حکمت نے علی کا حصار کیا ہوا ہے. حکمت نے علی کا حصار کیا ہوا ہے, اس لیے تو کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اور یہ واحد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخصیت ہے اسلام میں کہ جنہوں نے یہ کلمہ کہا تھا سلونی, سوال کرو. توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا, زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا, انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا, قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا. یہ حضرت علی کی ایک ممتاز جو ہے وہ بات تھی. اچھا, پرانے زمانے میں نجم ایک بادشاہ تھا. اب جو معلم ہے, جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا, معلم کی جو حیثیت ہے, اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا, مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا. ایسے ہی علامہ صاحب مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا. پرانے زمانے میں ایک بادشاہ نے ایک ملک پہ چڑھائی کی, اس کو فتح کیا, اور اس کے بادشاہ کو اس کے سامنے پیش کیا گیا. تو فاتح بادشاہ کہنے لگا میں بھی بادشاہ ہوں, تو بھی بادشاہ ہے, تو میں آج تیرے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں, تو تجھے میں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں. تو ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا ہے یار وزیر خزانہ بنا دو بھائی, چار جو ہے وہ سسٹم جو ہے نا موو ہو جائے. تو اس بادشاہ نے جو مفتوح تھا, اس بادشاہ نے مسکرایا اور کہا اگر آپ مجھے کچھ عہدہ دینا چاہتے ہیں تو میں استاد بننا پسند کروں گا, معلم بننا پسند کروں گا. تو فاتح بادشاہ مسکرایا, کہتا ہے اچھا تو پھر تم دوبارہ سے بادشاہ بننا چاہتے ہیں. واہ واہ. تو علم اصل میں انسان کو بادشاہ بنا دیتا ہے. ہم اپنے اساتذہ کا جو ادب و احترام وہ کس لیے کرتے تھے, خاص طور پہ دین کے, ہم ان کے جوتے اٹھانا سعادت سمجھتے تھے. مطلب ان کے لیے جب وضو کرنے کے لیے آتے تو پہلے سے ان کا, آپ نے بھی یہ دور دیکھا ہوگا کہ ان کے لیے کتنا احترام اور عزت ہوتی تھی. تو علم ابھی بھی الحمدللہ مدارس کے اندر زیادہ یہ سمجھا جاتا ہے احترام اور عزت کرنا. جی بالکل. تو علم نے انسان کو, جو حسن بھائی نے بات کی وہ مجھے بڑی اپیلنگ بات لگی کہ علم جو ہے نا وہ اس مطلب ہماری جہالت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے جہاں پہ ہمارا علم ختم ہوتا ہے. اس سے آگے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. مطلب یہی تھا کہ اس سے آگے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو کبھی بھی آپ عالم ہونے کا دعویٰ نہ کریں. عالم بس وہی ہے جس کو عالم کا پتہ ہے. اس سے آگے ہماری جو ہے نا وہ دسترس اور سوچ نہیں ہے. سبحان اللہ. یہاں پر لیں گے جی ایک وقفہ, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیں. ایک بار پھر سے جی افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مفتی صاحب, گفتگو بہت اچھی چل رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے قرآن سے دو حوالے دیے, ایک کہ اللہ کے بندوں میں سے اہل علم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں, اور دوسرا کہ کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور نہیں رکھتے وہ برابر ہیں.
تو اس پر بھی ذرا وضاحت فرما دیں، اور ساتھ ہی یہ کہ علم تو عاجزی اور انکساری نہیں سکھاتا جس طریقے سے بات کر رہے تھے متی بھائی، لیکن آج کل تو ہمارے ڈگری یافتہ لوگ زیادہ غرور و تکبر میں۔ علم سب کچھ سکھاتا ہے، علم سب کچھ سکھاتا ہے، علم بے شک، آدمی بے کو شک، آدمی بے شک۔ بناتا ہے۔ واہ واہ، بے شک۔ علم جیسے میں نے عرض کیا کہ علم کا تعلق آپ کے عقائد سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، اخلاق سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے۔ علم سب کچھ ہی سکھاتا ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہے کہ کون کتنا لیتا ہے، کتنا سیکھتا ہے، کتنا اس پر عمل کرتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ آپ صرف ایک جز کو لے کر اس سے سارے علم کو جوڑ دیں، یا ایک ہی چیز کو سارا علم قرار دیں، یا کسی کے عمل کے ساتھ آپ علم کو جوڑ کر سارا کچھ علم اسی کو سمجھیں، یہ نہیں ہے۔ علم جو ہے ایک سمندر کی مثال ہے، بہت وسعت رکھتا ہے۔ علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، علم کے ذریعے سے حلال حرام کا آپ کو احکامات کا پتہ چلتا ہے، علم ہی کے ذریعے سے آپ جو ہے معاملات کی درستگی کر سکتے ہیں، علم کی بنیاد پر آپ اپنے اخلاق کی درستگی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر جو فضیلت علم کی ہے وہ اپنی جگہ بحال ہے، برقرار ہے، اور جو اس کی ترجیح وجہ کی ہے وہ یہ کہ اس کی نسبت علم کی وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور جتنے کمالات ہیں ان کا ذریعہ بھی علم ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر ہوں؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی نہیں ہو سکتا، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسے ممکن ہی نہیں ہے کہ عالم اور جاہل برابر ہوں، یا آپ عالم کے درجے کو گھٹانا چاہیں۔ تو جو دوسری بات جو دوسری آیت سے مفہوم ہوتی ہے کہ انما یخشى اللہ من عباد العلماء، علم ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بندے نے اپنے رب کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا، اس کے احکامات کو کیسے بجا لانا ہے۔ اصل علم تو یہی ہے کہ جس کے ذریعے سے بندے کو معرفت الہیہ حاصل ہو، اللہ کا قرب حاصل کیسے ہوگا، اللہ کی رضا حاصل کیسے ہوگی، تو یہ آپ کو علم ہی سکھاتا ہے، اور علم کے ذریعے آپ ان درجات کو پا سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ نے، یہ قرآن میں ارشاد ہے کہ جن کو اللہ نے علم دیا اس کے علم کے کئی درجات ہیں، اس میں درجہ بندیاں ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ علم کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، اور علم سے مراد جیسے عرض کیا، بات پہلے بھی آ چکی کہ علم دین ہے، اور اصل اس کا جو ہے مصداق وہ علم دین ہے، اور یہ جو اتنی فضیلتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کے ذریعے سے بندہ جو ہے وہ اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ مخلوق جو ہے اس کا خالق سے رابطہ ناتا اسی بنیاد پر ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، اور شاید علامہ صاحب میری تائید بھی کریں گے، کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ سب سے بڑا عالم تھا، مجھے تو کوئی اس کی سند نہیں ملی۔ عابد کا تو ہے، لیکن سب سے بڑا عالم ہونا، میرے خیال میں اگر عالم ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا کہ آگ میں اگر کچھ بہتری ہے تو مٹی میں اللہ نے اس سے زیادہ خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ اس بنیاد پر تکبر غرور نہ کرتا۔ تو بہرحال جو ہے میرے خیال میں تو اس کو پورا علم نہیں تھا، اگر صحیح علم ہوتا تو اس کو معرفت بھی حاصل ہوتی، وہ عابد تھا، عالم شاید نہیں تھا۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ عاصم سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت کیوں اہم ہے؟ ادب میں اور علم میں کیا فرق ہے، اور کیا ایسا نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مطلب لوگ جو ہیں پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جہالت کا شکار ہیں؟ مس علم انسان کی جس علم کے ساتھ عرفان نہ ہو، جس علم کے ساتھ کردار نہ ہو، وہ انسان کی انا میں اضافہ کرتا ہے۔ صحیح بات۔ اور جب بھی اس کی آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ لوگ، اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، لوگ ماننا نہیں چاہتے۔ ماننے میں تسلیم ہے، ماننے کے لیے آپ کو اپنا زانو تلمیذ کسی کے سامنے جھکانا پڑتا ہے، ماننے میں آپ کو اپنے سے بڑھ کر اعلیٰ عرفہ کسی کو تسلیم، کسی کو مرشد، کسی کو آقا ماننا پڑتا ہے، اس کے سامنے اپنی نفس کو چلنا پڑتا ہے، اپنی انا کو چلنی پڑتی ہے۔ اسی ماننے میں صرف، جاننے میں موسٹلی اٹس ایگو۔ اس کے بارے میں مولا علی نے ایک اشارہ بھی فرمایا کہ علم حجاب ہے، علم ایک حجاب سے مراد ہم نے بات کر چکے کہ پردہ ہے، کہ جب آپ وہی علم جب آپ کی انا میں اضافہ کر دیں، جس علم کے ساتھ، اور آپ نارملی ایسا ہی دیکھتے ہیں جب اپنے سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، تو ایک تو ہم علم کو سمجھتے نہیں،
वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि इसकी हकीकत, इसकी रियलिटी इल्म की है क्या। याद रख लीजिएगा, इल्म वही है जो आपको निजात तक पहुंचा दे, इल्म वही है जो आपको अपने खालिक तक, माबूद तक, हुज्जत तक पहुंचा दे। इसके अलावा तमाम उलूम जो हैं वो फ़नून कहला जा सकते हैं, ज़िंदगी गुजारने के तरीके बता सकते हैं, लेकिन वो कभी भी निजात उखरवी या आपको हिदायत कामला की तरफ नहीं लेके जा सकते। इल्म है जो आपको अपने रब तक, अपने माबूद तक पहुँचाए। इसके बारे में सरकार करीम का मुझे फरमान, एक आलिम है ही वो जो हमें जानता है। कायनात का तमाम कोई इल्म रख ले और सरकार करीम की ज़ात से नावाकिफ़ हो तो हमारे निगाह में वो आलिम तो नहीं हो सकता। यही इसी तरह से दूसरी बात आपने जो फरमाई है कि वो तालीम व तरबियत, तो तरबियत एक टोटली अलग स्टैंड अलोन मौजू है कि तरबियत के लवाजिम अलग हैं। वो उसका ज़्यादातर जो उसका फोकस है वो आपको मेंटोरिंग से, आपको करके दिखाने में, आपका हाथ पकड़ के करवाए जाने में शामिल है। उसका जो है वो मुसलसल करेक्शन ऑफ गलतियों की इस्लाह मुसलसल तरबियत का नाम है। सिर्फ बता देने में जो है वो कमाल नहीं है, करवाए जाने में, साथ साथ सिखाने में मुसलसल एक नॉन जो चूँकि हमारे माशरे में वो चीज़ एब्सेंट हो चुकी हुई है। पेरेंट्स और एक अलग टॉपिक है, आई बी वेरी शॉर्ट ऑन दिस। पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेज के कहते हैं बस हमारा काम ख़त्म हो गया, और स्कूल वाले बच्चों को, पेरेंट्स को कहते हैं भी उन्होंने सिखाना था, हमने क्या करना। तो एक दूसरे इट्स बेसिकली आप देख रहे हैं तो हमारी इल्म की डेफिनेशन या अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज गलत है, वो सही नहीं है। चूँकि वो सही नहीं है तो हमारा सारा डायरेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ, ज़ुबानदानी की तरफ ज़्यादा चला गया या फ़नून की तरफ ज़्यादा चला गया, हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ वो नहीं हासिल कर सके। कहीं भी अक्सर आपने बहुत सी डिस्कशन में सुना होता है कुरान और साइंस, दे आर नॉट एट ऑल अपोजिट नहीं है। साइंस सिर्फ देखिए, ये जो दो तरह की किताब है, एक अल्लाह की किताब जो कि दीन कुरान पाक है, और एक किताब तकवीनी है। ये जो कायनात है ये भी अल्लाह के हाथ की लिखी हुई किताब है। ये कौन से खल्क हुई है? कुरान पाक अल्फाज से उतरा और अल्फाज की सूरत में है, अरबिक की सूरत में है, और ये तमाम कायनात कौन की शक्ल, बनाने वाली दोनों की ज़ात एक ही है। जो कायनात है वो कुरान की तशरीह है। कुरान को खोलेंगे तो कायनात के आपको मज़ाज समझना आना शुरू हो जाएगा, आपके मसाइल आपके हल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनका दोनों का खालिक एक है। और अल्लाह के इरादों में आपको या उसके लॉस में आपको वलन तजदल्लाहु सुन्नतल्लाह तब्दीला, आपको उसकी सुन्नत में तब्दीली नज़र नहीं आएगी। तो कायनात को कुरान ही एक्सप्लेन करता है, तो इट इज़ नॉट एट ऑल अलग से नहीं। ठीक। अल्लामा साहब, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं हदीस में आता है कि इल्म का हसूल हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़, लेकिन हम अपने माशरे में अब देखें तो दीनी तालीम में भी औरतें हमारी और दुनियावी तालीम में भी औरतें हमारी पीछे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप दुनियावी बात करें या दीनी बात करें, हमारे मर्द हजरात आगे हैं। तो ये तफरीक क्यों? हालांकि दीन ने तो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त औरतों को दी। मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आने से मैं पहले थोड़ा सा, चूँकि वो तरबियत का और इल्म की बात हुई है तो मैं उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा करके फिर मैं इस तरफ आता हूँ। आप अपने जहन में रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम नाजिल किया है तो फ़कत कुरान करीम नाजिल नहीं किया। अगर कुरान काफ़ी होता, सिर्फ़ कुरान, तो उसको पहाड़ की चोटी पे उतार दिया जाता और कह दिया जाता उठा कर ले जाओ और जाओ, देखो इसमें से अपना इल्म हासिल करो, अपने मसाइल अखज़ करो। मेरे रब ने कुरान करीम की प्रैक्टिकल सूरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक में हमारे लिए मिशल राह बना कर भेजी। याद रखें, आजकल वालिदैन या उस्ताद या मुर्शद या राबर, कोई नाम भी आप उसको दे दें, कोई आदमी कोई भी नाम लेकर किसी से तरबियत लेता है, तो आप किसी को 1000 किताब घर में लाकर दे देना तो अपनी ज़ात का बोझ उतार कर आपको किसी किताब पर नहीं डाल सकते, जितना कि वालिदैन की प्रैक्टिकल लाइफ बच्चों की तरबियत का फरीज़ा अंजाम देती। मैं एक बात पढ़ रहा था, ये जो अबाबील के बारे में आता है, ये कुएं के अंदर जाकर नीचे घोंसला बनाती है, बड़े दूर मिट्टी के अंदर बनाती है, और इसके बारे में है कि जब ये उस घोंसले में अंडे देती है तो ये दिन में नर और मादा दोनों
یہ کنویں کے اندر سے باہر کے لیے صرف 25 فلائٹیں لیتے ہیں، یعنی 25 دفعہ باہر آتے ہیں، لیکن جب یہ انہی انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں تو پھر یہ ہر روز نر اور مادہ دونوں یہ 75 یعنی 75 فلائٹس یہ کنویں کے وہ نیچے سے لے کر نا اوپر سیدھا نکل کر جاتے ہیں، جو کچھ دانہ دنکا یا جو کچھ رزق انہوں نے لانا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، بچوں کو کھلانے کے لیے لانا ہوتا ہے۔ اس کی تشریح کے لیے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اب جو 25 سے 75 فلائٹیں جو گئی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ وہ دانہ ہی لینے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ وہ بچوں کو فلائٹ کی تربیت دینے کے لیے گھونسلے سے اڑتے ہیں اور جس رفتار سے، جس سمت سے یا جس انداز سے وہ نکلتے ہیں اس کو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچے نے فلائٹ لینی ہے تو وہاں غلطی کی سپیس بہت کم، کنویں کے اندر غلطی کی ذرا سی غلطی کی نہیں اور جان گئی نہیں۔ اسی طرح یہی وجہ ہے کہ بہت کم یہ روایات ملیں گی کہ اس کے بچے نے فلائٹ لی اور وہ گری گیا، نہیں، بلکہ وہ والدین، چاہے وہ نر ہے یا مادہ ہے ابابیل میں سے، وہ والدین ایز اے پیرنٹس وہ بچے کی تربیت کا بوجھ اٹھانے کے لیے 25 سے 75 پر فلائٹ لے جاتے ہیں اور 150 فلائٹ دونوں کی بن جاتی ہے۔ 150 فلائٹ دونوں لے کر یہ بتاتے ہیں کہ کتابیں پڑھانے سے بچے نے نہیں سیکھنا، وہ تمہارے کردار سے سیکھے گا۔ لہٰذا آج کل والدین کتابیں ہمیں مہیا کرتے ہیں، قرآن پاک گھر میں اچھے سے اچھے چھاپے کا موجود ہے، دیگر کتابیں تربیتی پروسیس کے لیے جو آتی ہیں وہ اچھی سے اچھی، لیکن حضور علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا، آپ سے پوچھا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو کیا آپ نے نہیں فرمایا کانا خلق القرآن، کہ آپ کا خلق تو قرآن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ نے قرآن اتارا، اور یہ یاد رکھنا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کہا کہ یہ میری صفت، یہ میرا کلام لوگوں کے اندر موجود ہے، لیکن اگر ان کو کہیں تھیوری اور پریکٹیکل میں موازنہ کرنا پڑ جائے، تقابل کرنا پڑ جائے، تو کبھی ایسا نہ ہو کہ اے محبوب تیری زندگی کی کوئی ادا قرآن سے اور قرآن تیری زندگی کی ادا سے ادھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اب میں آپ کے اس سوال کی طرف اختصار کے ساتھ آتا ہوں۔ قرآن حدیث نے کسی جگہ مرد اور عورت کو جدا نہیں کیا، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ کسی جگہ معاشرے کا، میری سوچ کا، میری قیادت کی سوچ کا، یا میرے بڑوں کی سوچ کا، بڑوں سے مراد آپ سیاسی لے لیں، مذہبی لے لیں، یا کوئی طبقہ بھی لے لیں، وہ اس سے میرا مراد یہ نہیں ہے، یعنی کسی بھی شعبے کے بڑے کی سوچ کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ مسلمتین اضافی الفاظ ہے، یہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ ذہن میں رکھیں، مسلمین و مسلمتین بعض دفعہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اور مفتی صاحب بیٹھے ہیں، متی صاحب بیٹھے ہیں، حسن صاحب بیٹھے ہیں، یہ جو مسلم ہے نا اکثر و بیشتر یا ایھا الذین آمنوا، ایمان، تو کیا عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں؟ بالکل شامل، آمینات نہیں کہا، آمنات تو نہیں کہا قرآن نے۔ یاد رکھیں جب قرآن جب حدیث میں مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے تو مرد کی پسلی سے عورت پیدا ہوئی ہے، یہ کہیں باہر سے نہیں ہے، یہ انسان کے اندر سے ہے، اور پھر مڑ کے انسان اس عورت سے پیدا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، اس لیے یاد رکھیں کہ عورت کو کسی جگہ بھی نہ اسلام نے جدا کیا ہے، نہ قرآن نے جدا کیا ہے، نہ رسول اللہ کی حدیث نے جدا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا احسان تو عورت پر کیا ہی اسلام نے ہے۔ اسلام سے پہلے آپ عورت کو جائیداد میں وراثت بتا کے دکھا دیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جس نے عورت کو
زمین، اور میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام اور آپ کے اکرام کو لاکھ بار بھی سلام پیش کروں تو نہیں کر سکتا۔ رب کے حبیب نے تو ساتوں آسمانوں کے پرے والی جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھا۔ سبحان اللہ، تو سبحان کبھی بھی عورت کو جدا کر کے بات نہیں کی جائے گی۔ عورت جتنا مرد کا علم حاصل کرنے پر حق ہے، اس سے کہیں میں سمجھتا ہوں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس گھر کی عورت سنور جائے وہ سارا خاندان سنور جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن تمام کی زندگیوں کو، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو رول ماڈل بنائیں گی نا، تو پھر گھروں میں حسن اور حسین پیدا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے عورتوں کو پورا اتنا حق ہے، کہیں بھی ان کو جدا نہیں کیا۔ مجھ کو عورت ہی سمجھ کر مجھے عزت دے دے، مجھ کو عورت ہی سمجھ کر مجھے عزت دے دے، ابن آدم تو میری کوکھ میں بویا گیا ہے۔ واہ 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 واہ۔ بہت ہی شکریہ تمام حضرات کا۔ ایک کلام کے 2-3 اشعار نعتیہ کلام کے، بسم اور پھر اللہ۔ ہم لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ حضرت نے جس طریقے سے بتایا کہ عملی نمونہ اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی سے ایک کلام کے ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، سبحان اللہ۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حسن بھائی شعر سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، واہ 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 واہ۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سردار بنایا۔ خدا کے بعد ان کے نام کی ترتیب ہوتی ہے۔ سبجیکٹ کے حوالے سے سمجھ دیکھیے گا۔ خدا کے بعد ان کے نام کی ترتیب ہوتی ہے، فلک پر بھی درود پاک کی تقریب ہوتی ہے۔ فلک پر بھی درود پاک کی تقریب ہوتی ہے، کوئی پارس نہیں ان کے سوا آدم کی بستی میں، کوئی پارس نہیں ان کے سوا آدم کی بستی میں، جہالت ان کے در کو چوم کر تہذیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جہالت ان کے در کو چوم کر تہذیب ہوتی ہے۔ تہذیب ہوتی تو ہے۔ پھر اس طریقے سے اگر ہم لوگ یہ والا شعر شامل کریں بسم کہ اللہ بسم اللہ۔ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالکو،
مختار بنایا، محبوب کیا مالک کو، مختار بنایا، وہ گھر بیٹھے ہی مل جاتا ہے جو لکھا ہو مقدر میں، وہ گھر بیٹھے ہی مل جاتا ہے جو لکھا ہو مقدر میں، اور جو نہ لکھا ہو مقدر میں وہ ملتا ہے مدینے سے، کیونکہ محبوب کیا مالک کو۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا۔ بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، مجھ کو پکڑے جو قیامت میں فرشتے تو کہیں تو نے دنیا میں عمل نیک کیا 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 ہے، میں گنہگار جو چلاؤں تو غوغا سن کر لوگ آ جائیں کہ دیکھیں یہ تماشا کیا ہے، جھمگٹا دیکھ کے امت کا پھر آ جائیں حضور اور فرمائے فرشتوں سے یہ جھگڑا کیا ہے، اتنے میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکار اٹھوں واللہ ایسی سرکار کے ہوتے مجھے خطرہ کیا ہے، سبحان اللہ، ایسی سرکار کے ہوتے سبحان اللہ، جزاک اللہ، مجھے خطرہ کیا ہے۔ سلامت رہیں متی بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت بلندیاں عطا کرے، بہت خوبصورت پڑھا آپ نے ماشاءاللہ۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ علم ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، کیونکہ نہ صرف یہ ہمارے لیے دنیا میں کارآمد اور مفید ہے بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا سبب بنتا ہے۔ جیسے مفہوم ہے ایک حدیث کا کہ ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ یہاں پر لیں گے جی ایک وقفہ، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیں، ملاقات ہوتی ہے کچن میں۔ ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ اب ہم موجود ہیں ہمارے کچن میں، شیف ہنا آج آپ ہمیں کیا کھلائیں گی؟ آج آپ نے ان کا حال احوال نہیں پوچھا، میں اس بات پہ حیران ہوں۔ وہ ہم نے پہلے بات کری تھی، کیسی ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک، آج آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ حافظ سے جب آج آپ بھی بتاتے ہیں میں الحمدللہ جیسا کل آپ چھوڑ کر گئی تھیں ویسے ہی ہوں، بالکل ٹھیک۔ کل آپ کے فلافل جو تھے، ٹھیک ہے، وہ بہت اچھے تھے، بہت مزے کے تھے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ اسی طریقے سے بنا کے کھلایا کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں ریسیپی کسی حد تک تو سمجھ آئی ہے، لیکن کسی حد تک جو مس ہیپ ہو گئی ہیں چیزیں وہ آپ ایک دفعہ پھر بنائیں گے تو پکی ہو جائے گی۔ بالکل ہو جائیں گی، بالکل دوبارہ ایک دفعہ پھر سے بنا لیں گے آپ کی فرمائش پہ۔ کیا ہوا؟ مجھے آئیڈیا نہیں، ویسے کوئی مس ہیپ ہوئی تھی، کوئی پرابلم ہوئی تھی؟ نہیں کوئی پرابلم نہیں تھی، میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بنایا وہ ریسیپی ہم نے دیکھی یہاں پر ساتھ کھڑے ہو کے، لیکن پھر بھی وہ یاد نہیں ہوئی، اچھا تو اس لیے آپ ایک دفعہ دوبارہ بنائیں تاکہ ہمیں پکی ہو جائے۔ آپ کو تو جلدی یاد ہو جانی چاہیے، آپ تو ماشاءاللہ حافظ ہیں، جلدی حفظ کرنی چاہیے۔ الحمدللہ حافظ ہوں، لیکن کچن کی چیزوں سے اتنا اویئر نہیں ہوں۔ ہاں ہم لوگ کڈ سیگمنٹ میں جب ہوتے ہیں تو ان کو ایسے ایسے نام یاد ہوتے ہیں، ہاں وہ میں بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں، ماشاءاللہ اتنا اچھا بولتے ہیں اور اتنے پولائٹلی، اور بچوں کو بچوں کی طرح سمجھانا یہ بھی بڑا آرٹ ہے، کیا بات ہے، ان کی جگہ پہ بیٹھ کے۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے کچھ نہ کچھ بنانے کی طرف۔ آج ہم کچھ نہ کچھ بنائیں گے، کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہ سیلڈ بنائیں گے جو میرے خیال سے لوگوں کو بہت پسند ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ بس کریمی میونیز والا سیلڈ ہو، اور ہماری جو لوکل شادیوں پہ بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ جی شادیوں پہ جتنا مرضی سٹیم روسٹ اچھا لگا ہو، بیک فش لگی ہو، پہلے دوڑ کے جانا ہے
और जाके ये वाले और सैलेड ये खाने सबसे हैं। पहले खत्म भी होता है। हाँ। वो होते ही इसलिए 2 सबसे पहले- प्लेटर हैं, और होता भी कम है। होता भी कम है। वो एपेटाइजर रखते हैं लेकिन हम लोग प्लेट भर लेते हैं और जब बच जाती है तो सीट के नीचे रख देते हैं। ये भी Exactly, होता और है। ज़ाया भी फिर आखिर में यही होता है क्योंकि हाँ। लोग खाते नहीं है। अच्छा, इसका कोई क्योंकि काम ये है heavy हो आज? जाता है। आज हम चूल्हा नहीं चलाएंगे। ठीक हो चूल्हा गया, हमने तो पहले इसको जला हम लिया पहले है। ही यहाँ पर कर देते हैं साइड पे। हमने चूल्हा पहले जला लिया था क्योंकि हमें चिकन को इस रेसिपी में यूज़ करना है, तो हमने चिकन को पहले से बॉईल कर लिया था। ठीक है। तो जनाब ये वो रेसिपी है जो आप लोकल बेकरीज पे जाते हैं, अच्छी अच्छी बेकरीज पे जाते हैं और आप बड़े शौक से वो सैलड्स लेते हैं, तो सोचा कि आज आपसे उसकी अच्छी प्रॉपर ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करें ताकि आप जब अपने घर पे बनाएं तो हम तीनों को बहुत सारी दुआएं दें और हमारी टीम को भी बहुत सारी दुआएं दें। आमीन। तो आज जो रेसिपी है वो बेकरी स्टाइल क्रीमी एप्पल सैलड है, एप्पल एंड नट सैलड। जो आप लोग जाते हैं आप समझ गए होंगे कि मैं किन बेकरीज की बात कर रही हूँ। तो बहुत इजी और फटाफट बनने वाली रेसिपी है। चिकन आपके पास बॉयल करके रख लेना है, नहीं आप ऐड करना चाहते तो आप निकाल दीजिए, उसी जगह पे आप फ्रूट्स का ऑल्टरनेट कर सकते हैं। और उससे पहले जो चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी वो है जैसे मायनीस। अब मायनीस मेरे पास है वो है 1 कप, लेकिन मेरे पास जो टेट्रा पैक क्रीम है वो होगी 2 कप। डबल क्वांटिटी में क्रीम यूज़ होगी, माइनस का बहुत कम इसमें यूज़ होगा। ये 2 चीज़ें होंगी, इनको हम बीट करेंगे। उसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ये आइसिंग शुगर के। ये वो आइसिंग शुगर जो हम घर पे खुद पीसते हैं। काइंडली आप बजाय बाजार भागने की आप ऐसा करें कि जो चीनी आपके घर पे मौजूद होती है उसी को आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें और आप उसको स्ट्रेनर से छान लें। हाँ, तो जो पाउडर है वो सारा नीचे आ जाएगा, जो ऊपर रह जाएगी वो आपकी कैस्टर शुगर हो जाएगी, जो नीचे बैठ जाएगी वो आपकी आइसिंग शुगर हो जाएगी। तो आप वो वाली चीनी ले लें। सफ़ेद पिसी हुई मिर्च ये इसमें ज़रूर ऐड होती है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सफेद आइसिंग शुगर, हाँ, ये वो white- काली मिर्च, जैसे काली मिर्च होती है ना, उस जगह पे White वाइट pepper। पेपर, वाइट पेपर। Okay। तो तकरीबन ½ टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की सी, ताकि उससे फ्लेवर अच्छा, मुझे आज पता चला कि वाइट वाइट पेपर पेपर एग्जिस्ट करती है। आपका बिल्कुल किचन resist में करती है। जितना ग्रीन पेपर रुझान भी है वो resist समझ करती आ है। गया हमें। पेपर्स बहुत सारे कलर्स की हैं, हाँ। ग्रीन भी है, पिंक भी है, पिंक भी है, फीमेल ग्रीन के भी लिए। है। हाँ। ठीक है, मेल के पिंक भी है जी लिए, हमारे। मेल के लिए भी डार्क है। ब्लू, डार्क ब्लू मिल जाएगी। डार्क ब्लू नहीं, हम कर लेंगे इसको। चले हम ब्लैक से गुजारा कर लेंगे। चलाएं। और थोड़ा सा विनेगर, यानी Okay। कि समझे कि 1 से 2 टेबलस्पून इसमें विनेगर का भी इस्तेमाल होगा। इसमें ऑरिगानो नहीं यूज होगा इसमें क्योंकि तो हम- ऑरिगानो नहीं, हाँ। आपका फेवरेट इंग्रेडिएंट है। हाँ, तो मेरा सोचिए- फेवरेट है, लेकिन अगर हम कोई पास्ता का सैलड बनाएंगे जब इंशाल्लाह कभी, तो फिर हम उसमें ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। Okay। और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे फ्रेश एप्पल्स हैं, तो आपने ऐड करने हैं तो ज़रूर करें, फ्रेश हैं और इसका फ़ायदा भी बहुत सारे हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन सैलड में जाके वो डॉक्टर दूसरा वाला हो जाएगा। वो डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा अगर आपको हार्ट हमारे साथ ही डॉक्टर हैं, हम उनके पास अभी रुजू नहीं, कर अभी हम लेते उनको हैं। यूं करके देखेंगे क्योंकि अभी उन्होंने एक लेक्चर लंबा सा तैयार दो किया घंटे हुआ। कर लिए। क्रीम, और यहाँ पे हमारे पास है कॉकटेल फ्रूट, आपकी चॉइस पर है आपको कौन सा पसंद है। और मेरे पास यहाँ पे कुछ पाइनएप्पल के स्लाइसेस भी हैं जो हम गार्निश के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नट्स है मेरे पास, नट्स आपकी चॉइस पर है, आपको कौन से पसंद है कौन से नहीं पसंद है। इसमें अगर आपको एलर्जी है कुछ नट्स से तो आप उसको स्किप कर दीजिए, अवॉइड करें। और जो अगर ज़्यादा आप- पसंद है उनको ज़्यादा ऐड हाँ, कर लें। और ज़्यादा ऐड कर लीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर मैं यही कहूँगी कि बच्चों को बचपन से आदत डालें इन चीज़ों को खाने की, फ्रेश फ्रूट्स की, नट्स की, ताकि वो बड़े होकर जो ना मुँह ना बनाएं। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट ये रेसिपी। जी, बस हमने इसको सिर्फ मिक्स करना है हर चीज़ को और प्रेजेंट कर अच्छे देना है। तरीके से अच्छा, हम mix इसमें ये भी डालेंगे। ये हम garnishing के लिए। गार्निश में, और अच्छा। आइसबर्ग में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपको मार्केट में मिल जाती है तो आप इसको अपना लंच का, डिनर का हिस्सा ज़रूर बनाएं। या सैंडविचेस अगर आप खाते हैं तो उसमें ज़रूर ऐड किया करें आइसबर्ग। ठीक है। चलें जी, आज आप करेंगे काम, आज आप लोगों के लिए कोई काम नहीं है। अच्छा। तो बता पहले दें थोड़ी फिर भी सी, कोई काम है तो। नहीं, आज आप सिर्फ देखें और फिर है। उसके बाद बताइएगा। ये है मायोनीज। ये मायोनीज है, ये कम क्वांटिटी में होगी और ये क्रीम ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। अच्छा, हम क्या करते हैं जैसे मैं कि अगर मेरे पास क्रीम है और फ्रूट्स हैं और फिर नट्स हैं तो बस मैं इनको ही ऐड करके सैलेड बना के खा लेती हूँ। तो सही सही करती है ना। हाँ, बस हमने ये इसमें मायोनीज का आइडिया नहीं था। इसमें हमने जो चीज़ें ऐड की हैं वो है जैसे कि ये आइसिंग आइसिंग शुगर शुगर और वाइट white पेपर। वाइट पेपर और Nuts। विनेगर। ओके। नहीं, नट्स हम एंड पे इस्तेमाल अच्छा, हम करेंगे। विनेगर क्यों यूज़ कर रहे हैं? विनेगर इसका बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि क्रीम और मायो, जैसे क्रीम तो मीठी है लेकिन मायोनीज नमकीन होती है, और विनेगर के साथ ना इसका टेक्सचर बहुत ही माइल्ड सा हो जाता है। अच्छा, क्योंकि हम और इसको पानी थोड़ा सा नहीं add बीट कर करना है, अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर करें तो बहुत अच्छा है। इसको थोड़ा सा क्रीमी सा करना है आपने, ताकि इसमें सब चीज़ें मिक्स हो विप जाएं। क्रीम यूज कर सकते हैं। व्हिप क्रीम नहीं, नहीं? व्हिप क्रीम केक्स वाली है, वो इसके साथ बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं देगी, वो पानी बन जाएगी। सही सही। इसके लिए आपको ये टेट्रा पैक की क्रीम ही यूज़ करनी है। ओके।
آپ کو میری کوئی ہیلپ نہیں چاہیے؟ نہیں بالکل بھی نہیں۔ اچھا اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ یہ مکس کریں اور میں اس کو جب تک ایپلس کو کاٹ لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کو ایپلس کو ہم کیوب میں کٹ کر لیں گے۔ اگر آپ کو سلائس میں پسند ہے تو سلائس کر لیجئے۔ ایسے کروں میں؟ ہاں کریں۔ تھوڑا تیز۔ اچھا مجھے وہ ایسے لیکن مجھ سے گر نہیں گرے گا، وہ مکھن تو نہیں بن جائے؟ نہیں اس کا ہم نے مکھن نکالنا بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو بہت اچھے سے کر رہی ہیں۔ دیکھا میں جو اچھے سے کر رہی ہوں، آپ کریں تھوڑا آپ کو بھی اس کو کیوب کر لیتے ہیں۔ شہیدوں میں نام لکھوانا ہے تو ہم نے بولا ہم بھی کیوں نہ اس میں شامل ہو جائیں۔ ہاں اچھا حافظ نجم، آپ نے ساری کریم ایڈ نہیں کرنی، آدھی پہلے آپ اس کو الگ ایک بول میں رکھ لیجئے گا، وہ جو کریم والا باؤل ہے اسی میں ایڈ کر دیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم نے سیلڈ کے لیے کتنی کریم یوز کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری مایو کریم زیادہ ہو اور سیلڈ کم ہو جائے، تو یہ بچ جائے گا تو آپ اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ ہو جائے گا پھر آپ کو دوبارہ سے سیلڈ بنانا پڑے گا۔ تیز نہیں ہوتا نا، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ تیز نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں فورس لگتی ہے۔ ہاں تو اس سے آپ ہینڈ بیٹر یوز کر سکتے ہیں نا، اگر آپ کو مسلز نہیں بنانے پھر آپ ہینڈ بیٹر یوز کر لیں۔ کتنی دیر اس کو کرنا ہے ویسے ایسے؟ جب تک ہے جان۔ یہ بات ہے، بس اس کو آپ آدھی اس میں نکال دیجئے، کیونکہ ہم اپنے کوانٹٹی کے حساب سے اس کو یوز کریں گے۔ اچھا میں نکالوں کیسے؟ اسے اسپون سے؟ نہیں، یہ آپ اس کو پہلے اس کو اگر علیحدہ کر لیں، ہاں تو میں اس کو ایسے کر لوں اور اس کو جی بالکل بس ہاں، اور یہ کارنر سے ذرا ٹشو سے کرتے ہیں۔ میں آپ چلیں اب آپ نے مکسنگ کرنی ہے ہر چیز کی۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا ہم اس پہ بنائیں گے، اس کو ہم کریں گے یا کریم یہ لیں اس سے کریں، اوکے اس کے ساتھ سائڈ سے کلیئر کر لیں۔ اور یہ اسپیچولا جس نے بھی ایجاد کیا، بہت ہی کام کی چیز ایجاد کی ہے، اور جس نے ہمیں ابھی یاد دلایا ہے اس کا بھی شکریہ۔ ہم وہ ایک غیبی مدد ہے ہمارے ایسے مجھے لگتا ہے جیسے ہماری ٹیم ورک ہے نا، تو ایک چیز کا ہمیں بالکل ساتھ ساتھ گائیڈنس مل رہی ہوتی ہے۔ چلیں لائن پوری جب ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے، اس لیے ہم جب اجازت لیتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری پوری ٹیم کا شکریہ جنہوں نے یہ خوبصورت سی ٹرانسمیشن آپ لوگوں تک پہنچانے کا جو ذریعہ بنے۔ اب ہم لوگ بوائلڈ چکن اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں۔ آپ کی چوائس پہ ہے نا، اگر آپ کو چکن پسند نہیں ہے تو آپ اس کو بے شک اوائڈ کر سکتے ہیں۔ ڈش کا نام کیا ہے؟ اچھا آپ نے بتایا تھا بیکری میں نے بتایا آپ کو، میں نے ایزی وے میں بتایا کہ بیکری اسٹائل، لیکن ہم اس کو رشین سیلڈ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ رشین سیلڈ کی اس میں چیزیں نہیں ہے نا، رشین سیلڈ میں آلو ہوتا ہے، مٹر ہوتے ہیں، گاجر ہوتی ہے، ویجیٹیبلز ہوتے ہیں، اوکے آلو مٹر گاجر، بس یہ تین چیزیں آلو ہوتی ہیں اس کے مٹر اندر، اور گاجر اور چکن وغیرہ، اس میں چکن نہیں ڈلتا۔ تو وہ صرف ان تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں تو وہی والی بات ہے، جس طریقے سے ہم لوگ اپنا وہ ہم لوگوں نے چائنیز اپنے نکال لیے، اسی طریقے سے ہم نے ہر چیز مکس کر کے تو اپنا رشین سیلڈ بنا ہر جگہ پہ ایسا ہی ہوتا ہے ایکچولی۔ یہ کریمی چیز جیسی سامنے آتی ہے وہ ہے ہی رشین سیلڈ۔ ایگزیکٹلی، اور ہم لوگ چیزیں خود بھی ایڈ نہیں کرواتے جاتے ہیں بالکل کہ آپ یہ بھی ڈال دیں، آپ یہ بھی ڈال دیں۔ اس میں تو اور ویسے وہ رشیا کی ایجاد نہیں ہے، بیچارہ رشیا ایسے ہی اس کو لے رہا ہے، اس پہ کریڈٹ وصول کر رہا ہے، ہو رہی ہے۔ اور کیا چائنیز ہر جو اسپیگیٹی ٹائپ چیز ہوتی ہے وہ چائنیز ہو جاتی ہے، اور کیا، حالانکہ وہ اٹالین ہوتی ہے، ایگزیکٹلی، لیکن ہم نے اس کو چائنیز سے منسوخ کر دیا، چاؤمین کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں۔ اچھا اس کے اندر آپ والنٹ بھی ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور بناناز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ اور اس کو بنانے کے بعد نا آپ نے کم سے کم اس کو 1 گھنٹہ ضرور فریج میں رکھنا ہے، تاکہ جو کریم میرے روزے کا سب سے بھاری وقت جو ہے وہی ہوتا ہے پورے دن میں جب آپ کے سامنے۔ اوکے جی، جب تک آپ یہاں پر ہیں، کیونکہ بالکل اینڈ پر ہی ہے، بس گارنش کرنا تو ہے اس لیے ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے دوسرے صاحبان کی طرف۔ آئیے ریچ جی، آپ کو کوئی ضرورت ہوئی تو بلا لیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ 2 پیاری سی شخصیات جو ہر روز موجود ہوتی ہیں، آج بھی ان کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے سیٹ پر موجود ہیں، شیہان آکاش اور ڈاکٹر کشف حسین۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ۔ آج ہم لوگ کیا کرنے لگے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جس کا ریشو پاکستان میں اور ایشین کنٹریز میں بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن لوگ ان چیزوں سے اویئر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ تھوڑا سے ہٹ کے اس لیے بھی بات کرتے ہیں کہ 2020 کے اور 2021 2022 کے جو کامن ٹاپکس ہیں اور جو لیٹسٹ ٹاپک ہیں ان سے ہم نے لوگوں کو اویئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹاپک آج کا ہمارا ہے فوڈ الرجیز اینڈ فوڈ انٹالرنس۔ فوڈ الرجیز اینڈ فوڈ انٹالرنس، یعنی کہ جو چیزیں وہ لوگ نہیں کھاتے، ہاں ایسے فوڈس جن سے مطلب کامنلی لوگوں کی الرجیز ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اسپیسیفک بھی ہو سکتے ہیں،
اور ایسے فوڈس جو لوگ ہضم نہیں کر سکتے لیکن اس کے اچھا، اس باوجود میں کھاتے تیسری ہیں. چیز یہ بھی اگر ایڈ ہو جائے کہ ایسے فوڈ جو لوگوں کو پسند ہی نہیں ہے. پسند ہی نہیں ہے وہ تو الگ بات ہے نا, لیکن پسند جو آپ نہیں کی ہے. باڈی کو پسند نہیں ہے وہ ایسی کون سی چیزیں جن کو آپ کی باڈی نہیں پسند کرتی, آج بات یہ ہے ٹھیک ہے, جو آپ کو ہضم نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود مائیں جو ہیں وہ بچوں کو کھلاتی ہیں, بڑوں کو بھی سمجھ نہیں آتی. یہ پڑھنے سے پہلے میں بھی اسی کیٹیگری میں تھی لیکن پڑھ کے پھر میں نے خود کو اس قابل بنایا کہ ہاں جو چیز نقصان دیتی ہے وہ نہیں کھانا. اچھا, ہر کسی کی باڈی کتنی ہاں ڈفرینٹ ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے الرجیز مطلب کامن الرجیز ہیں, کامن انٹالرنس ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ اسپیسیفک بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں فوڈ الرجیز کی طرف. آج ہم کامنلی بات کریں گے. ٹھیک ہے, ایسا کوئی بھی فوڈ جب آپ لیتے ہیں اس کو آپ کا امیون سسٹم ایکسیپٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو آپ کیا ہیں اس فوڈ سے الرجک ہیں. ناٹ ایٹ آل. اگر وہ آپ نے کھایا, تھوڑا سا بھی کھایا, تو آپ کے امیون سسٹم نے فوراً کیا کرنا ہے, فائٹرز ریلیز کرنے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اینٹی باڈیز. ٹھیک ہے, وہ کیا کریں گے, جہاں پہ وہ فوڈ پایا جائے گا وہاں پہ جائیں گے, فائٹ کریں گے. جب وہ ان کی اینٹیجنز اینڈ اینٹی باڈیز کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اینٹیجنز مطلب آؤٹ سائڈر سے جو ہم فوڈ لے رہے ہیں اس کو ہم نیوٹریشن یا میڈیکل کی فارم میں اینٹیجن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اینٹی باڈیز امیون سسٹم ہمارا پروڈیوس کرتا ہے اور اس جگہ پہ جا کے جب ان کی آپس میں فائٹ ہوتی ہے تو اس کی بدولت وہ ری ایکشن ہوتا ہے ہماری باڈی میں. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے یہ پتہ لگے گا کہ ہمیں اس فوڈ سے الرجی ہے. ٹھیک ہے, کچھ ایسے سمٹمز ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تمہیں بتا دیتی ہوں کامن الرجیز ہیں کیا کیا. سب سے پہلے تو ایسے آ جاتا ہے گائے کا دودھ. کچھ لوگ الرجک ہوتے ہیں, تھوڑا سا بھی وہ پیتے ہیں نا تو ان کو الرجی ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل کیسے وہ ہضم نہیں کر پاتے؟ میں آتی ہوں سمٹمز کی طرف آتی ہوں اس کی طرف. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ انڈے کی زردی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچے نہیں کھاتے, الٹیاں ہو رہی ہیں, ریشز ہو رہے ہیں, مائیں زبردستی مار مار کے کھلا رہی ہیں. کیوں؟ بچپن میں ایک دفعہ میری امی نے مجھے ڈھیر سے انڈے کھلا دیے تھے, مطلب 1-2 انڈے جیسے بچپن میں کہ بچوں کو کھلاتے ہیں نا انڈا, تو مجھے الرجی ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر امی کو پتا چلا تھا کہ مجھے اس سے پرابلم ہے. میں نے کافی ٹائم تک اسکپ کیا تھا. اس کے بعد اب میں نے ہاں الرجیز جو ہوتی ہے نا وہ اکثر بچوں میں پائی جاتی ہے لیکن ہیل اپ ہو جاتی ہے. گھر میں یا اتنے زیادہ اکٹھے انڈے بچوں کو کھلاتے ہیں نا, بچے کیا کھائیں؟ میں یہی بتا رہی ہوں, الرجیز جو ہیں وہ بچوں میں اکثر زیادہ پائی جاتی ہیں لیکن آج کل ہمارا انوائرمنٹ, ہماری خوراک ایسی ہو گئی کہ اب الرجیز بڑوں میں بھی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ پینٹس, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں پینٹ سے الرجک ہوتے ہیں وہ نہیں کھا سکتے. کچھ لوگ اس کے علاوہ بھی ایسے کوئی ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں جو الرجک ہوتے ہیں, مطلب موویز میں دیکھتے ہیں کنڈیشن ہو جاتی ہے. موویز میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ کچھ چیزوں سے اتنی زیادہ سویئر الرجی ہوتی ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی بھی انٹیک کریں تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہاں جی, کچھ ایسے سمٹمس بھی ہوتے ہیں ایسے اس کے ریئیکشن. اب ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی خوراک سے یا کسی بھی فوڈ سے ہم الرجک ہیں؟ کیسے؟ جب آپ وہ تھوڑا سا بھی کھاتے ہیں نا, یا تو جیسے پینٹس کی بات ہم کرتے ہیں, آپ کا نا سانس اٹھنے لگ جاتا ہے, آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے, یا کوئی بھی اگر آپ ڈرائی فروٹ سے آپ الرجک ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں اس کے ریئیکشن سے. ٹھیک ہے, آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے, آپ کی اسکن پہ ریشز ہو سکتے ہیں. چھوٹی انٹیک سے بھی ہوگا لیکن زیادہ کوانٹٹی. فوڈ الرجیز کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ اتنا سا بھی کھایا, اگر آپ نے ایک مونگ پھلی کا دانہ بھی کھایا تو آپ کی باڈی میں ایسا ریئیکشن ہو جائے گا. جس طریقے سے اس کی اگر سب سے ایک عام فہم جو ہے ایگزامپل لے لیں تو شوگر کے مریضوں کو جس طریقے سے شوگر سے ہوتی ہے اور بلڈ پریشر کے لوگوں کو نمک سے ہوتی ہے, وہ پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے. وہ جب بہت ہائی انٹیک لیتے ہیں تب افیکٹ کرتی ہے. اچھا, لیکن اگر یہاں پہ انہوں نے اتنا سا پینٹ میں بھی آپ کو پتا ہے وہ الگ ہوتا ہے, اتنا سا بھی پینٹ انہوں نے کھا لیا تو ان کی باڈی میں فوراً الرجی ہو جائے. یہ ہوتا ہے ویسے واقعی؟ ہاں جی. اب میں اپنے گھر کی ایگزامپل دیتی ہوں. میری ماما ہے پھول گوبھی سے الرجک. وہ اگر اس کا اتنا سا بھی ٹکڑا کھا لیتی ہیں نا تو ان کے اسٹمک میں اس قدر شدید درد ہوتا ہے کہ ہاسپٹل جانے تک کی نوبت آ جاتی ہے. اور یہ نہیں کہ تو کچھ کامن ہے, کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو مطلب آپ کو یہ چیز آپ نے خود اپنے میں ڈسکور کرنی ہے. ایک دفعہ اگر آپ ایک چیز کھا رہے ہیں, آپ کو وہ نقصان دے رہی ہے, دوسری دفعہ کھا رہے ہیں تب بھی نقصان دے رہی ہے, تو تیسری دفعہ وہ آپ نے چیز نہیں کھانی. ٹھیک ہو گیا, میں اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. فوڈ الرجی ہے اگر ہمیں کسی فوڈ سے. شہان کا ہمارا جو ہے ٹاپک آج وہ تھوڑا سا چینج ہے, اور جس طریقے سے یہاں پر فوڈ الرجی کی بات ہو رہی ہے تو ہم لوگ ویٹ گین کیونکہ ایکسرسائز ہے تو ایکسرسائز پہ ہی فوکس کریں گے. شہان مجھے یہ بتائیں کہ ایسی کوئی ہماری عادات ہیں جن کی بنا پہ ہمارا ویٹ انکریز ہوتا ہو, اب اس میں نیوٹریشن اور ایکسرسائز کو اگر ہم لوگ نکال دیں, اس کے علاوہ کچھ ایسے ہمارے پیٹرنز ہیں؟ اچھا نجم, یہ ہر دوسرے گھر کی پرابلم ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں اس کو پرسنلی آبزرو کروں تو 80% لوگوں کا ایشو یہی ہے کہ انہیں کھانے پینے کی اویئرنیس نہیں ہے.
کہ ہم نے کون سی چیز کون سے ٹائم پہ کھانی ہے یا نہیں کھانی ہے، اور کون سے کام نہیں کرنے ہیں۔ ویسے تو چلتے پھرتے منع کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور وہی چیزیں کرتے ہیں۔ وہی چیزیں ہماری ویٹ گین کا بھی سامان بنتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو مختلف ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں وہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی تو فروٹ کے اوپر بات ہو رہی تو میرے ذہن میں آیا تھا کہ فروٹ ہم لوگوں میں سے شاید کم ہی لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ کھانے کے فوراً بعد آپ نے فروٹ نہیں کھانا ہے، کیونکہ وہ فوراً ہضم ہو جاتا ہے، اور جو آپ کا کھانا ہوتا ہے اس کو ہضم ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو آپ اپنے سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ عموماً آپ کسی کے گھر میں جائیں تو وہ کھانے کے فوراً بعد وہ فروٹ دیں گے کہ جی آپ فروٹ کھا لیں، لیکن آپ کو 30 منٹ کا ٹائم چاہیے ایٹ لیسٹ میل کے بعد کہ آپ نے فروٹ لینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو پانی پینے کی ہماری عادت ہے کہ ہمیں جو ہے دین میں بھی منع فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی اگر آپ پہلے پی لیا، پیو، ہاں پانی پہلے پیو، اور اگر کھانے کے بعد پی لیا تو اس کے لیے بھی بتایا گیا کہ وہ ایسے ہے گویا کہ جیسے آپ نے زہر پی لیا۔ تو یہ کس لیے ہے؟ اگر دین میں یہ بات بتائی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی گہرائی ہوگی۔ اس کو ہم اگر سائنس سے ریلیٹ کریں تو آپ جب کچھ کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر، پیٹ کے اندر ایک آگ ہے۔ آسان الفاظ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ لوگ سمجھ پائیں، جو اس کو برن کر دیا آپ نے، وہ پروسیس جو ایک دم اوپر سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پھینکا اور اس پروسیس کو ختم کر دیا، اپنی باڈی کو ڈسٹرب کر دیا۔ اس کے ساتھ ایک اور بری عادت کہ جو لوگ سموک کرتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سموکنگ کرنی ہی نہیں چاہیے، لیکن جیسے کھانے کے فوراً بعد آپ پانی پیتے ہیں ویسے کھانے کے فوراً بعد آپ سگریٹ پیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے اندر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، اور جو فوڈ آپ کے اندر گیا ہوتا ہے وہ جو آپ کی باڈی کو لگنا ہوتا ہے وہ نیوٹرینٹ سارے آپ سگریٹ پی کے فوراً تباہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد بڑے بزرگوں نے ہمیشہ کہا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی نہانا نہیں ہے آپ نے کھانے کے فوراً بعد، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز میری طرف ایسے بزرگ نہیں تھے۔ اچھا، یہ ہمیشہ ہم نے سنی ہے کہ جی کھانے کے فوراً بعد نہانا نہیں ہے، تو کیوں نہیں نہانا ہے بھائی؟ نہانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اب نہانے سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کھانا کھا لیا تو آپ کی باڈی ایک پروسیس میں لگ گئی، ٹھیک ہے جی، اس کو ہضم کرنا ہے۔ آپ جب چلے گئے شاور کے نیچے تو آپ نے پانی کھول کے اپنے اوپر ڈال دیا تو آپ کی باڈی ہوگی ڈسٹرب، وہ اس کو فوڈ ہضم کرنے کے بجائے لگ گئی ٹمپریچر مینٹین کرنے پہ، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے جو اپنا ہاضمہ ہے اس کو آپ نے ڈسٹرب کر دیا اس سے۔ اچھا، اس سے آگے چلے جاتے ہیں سونا، جو کھانے کے فوراً بعد جو ہماری روٹین ہے، ہم کھانے کے فوراً بعد جو ہے بستر پہ چلے جاتے ہیں۔ جب ہم بستر پہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے ہاضمے کو، اپنے سسٹم کو تو ڈسٹرب مطلب عام فہم میں بات یہ سمجھ آئی کہ اگر ہمیں کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا خیال رکھو تو اپنا خیال رکھنا یہ ہوتا ہے کہ اپنی باڈی کا خیال رکھو، اس کو سمجھو کہ آپ انسان ہو، آپ جس طریقے سے ایک مشینری پہ اتنا لوڈ نہیں ڈال سکتے ویسی ایک انسان کی باڈی پہ جو ڈیلی آپ بات کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 5 ہیبٹس ہیں جو ہر بندے کی روٹین میں، اس کو اگر آپ اسکپ کر دیں گے تو آپ ہیلدی لائف کی طرف چلیں گے۔ ڈن ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ بھی یہ بتائیں کہ فوڈ الرجی ہے جن چیزوں سے، ان سے کیا کرنا ہے؟ ان کو اوائڈ کرنا ہے یا کس طریقے سے ان سے ڈیل کرنا ہے؟ جن فوڈ سے آپ الرجک ہیں وہ آپ نے نہیں کھانے، بالکل ہی کھانا چھوڑ دیں، بالکل نہیں کھانے، کیونکہ وہ چیز اگر آپ لیں گے کسی اور کا تو نقصان نہیں ہے، سفر آپ کریں۔ تو یہ کچھ ٹائم فریم کے لیے ہوتا ہے یا یہ ڈیپینڈ فوڈ کرتا ہے؟ الرجیز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے عریش نے کہا وہ بچپن میں تھی، ان کو انڈے کی زردی سے الرجی ہو گئی تھی، تو ود دا ٹائم بینگ الرجیز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں بڑے ہوتے ہوتے جب آپ بچپن سے نکلتے ہیں۔ کہ اگر آپ بہت زیادہ کوانٹٹی میں لوگے شاید کچھ لوگوں پہ ان کا اثر ڈفرینٹ ہوگا، اگر آپ تھوڑا تھوڑا کھاؤ گے تو شاید اتنا، کیونکہ میرے ساتھ تو الرجیز کا یہی ہے کہ آپ تھوڑی سی مقدار میں بھی لیں گے تو فوراً ریئیکٹ کرے گا۔ وہ جو زیادہ کوانٹٹی میں کھانے کی بات ہے وہ آتا ہے فوڈ انٹالرنس۔ اب جب فوڈ انٹالرنس کی طرف ہم آتے ہیں، کچھ ایسے فوڈ ہیں جن کو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہضم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں انٹالرنس۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ کیسے فرق ہے؟ الرجیز کا رسپانس کرتا ہے امیون سسٹم اور انٹالرنس کا رسپانس کرتا ہے ڈائجسٹو سسٹم، ٹھیک ہے۔ اب بہت ہی ایک کامن آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا لیکٹوز انٹالرنس۔ جو وہ لوگ ہیں بچپن سے لے کے بڑے تک، اگر وہ لیکٹوز انٹالرنس ہیں تو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک بھی وہ لیکٹوز کو ہضم نہیں کر پائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، ڈن ہو گیا۔ آج ہم لوگ کیا کرنے لگے ہیں؟ ایکسرسائز، کیونکہ ہمارا آلموسٹ سب کچھ ریڈی ہو گیا وہاں پر۔ آج نجم میں جو ایکسرسائز بتانے والا ہوں اسی سے ریلیٹڈ میں 3-4 چیزیں بتاؤں گا، اور یہ میں اپنے ویورز کو یہ ضرور بتا دوں کہ یہ ایک میجک ایکسرسائز ہے، آپ اس کو جادوئی ایکسرسائز کہہ سکتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں، چاہے وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں، ورکنگ وومن ہیں یا مین ہیں، تو ان کو ٹائم نہیں ملتا ہے جم جانے کا یا ایکسرسائز کرنے کا، تو اس کے لیے صرف آپ نے 1 سے 2 منٹ نکال لیں، اور یہ جو 1 سے 2 منٹ آپ نے نکالنے اور اس کو ڈیلی آپ نے پرفارم کرنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ کریں جی۔ یہ ہیں پلینکس، آپ نے ان کا نام تو جو ہے سنا ہوگا، لیکن پلینکس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ پلینکس ایک ایسی ایکسرسائز ہے کہ جو آپ کے پورے کور مسل کو
हिट करती है। इसके साथ साथ जो ऑफिस में बैठने वाले लोग हैं जिनका ज़्यादा टाइम गुजरता है बैठ के, तो उनका पोस्चर जो है वो ख़राब हो जाता है, तो ये उसके अंदर भी हेल्प करती है। ठीक है जी। सबसे पहले सिंपल बेसिक प्लैंक्स सबको पता है कि ये हैं, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। और इससे बॉडी स्ट्रेट हो जाती है, इससे बॉडी स्ट्रेट होती है। इसके बाद हम करेंगे अप एंड डाउन। ठीक है जी, ये इसका आ गया सेकंड स्टेप। नाउ यू आर फोकसिंग ऑन चेस्ट, एब्स, लव हैंडल्स, फुल बॉडी। okay. ठीक है, और जो 6 पैक बनाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, इसके बाद हम चले जाएंगे 1 लेग के ऊपर। ठीक है जी, बॉडी सीधी की है, पहले ये डबल लेग थी, अब होगी 1 लेग। ठीक है, ये एडवांस लेवल पे हम जा रहे हैं। दूसरी लेग भी चेंज करिए ऐसे। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, इसके बाद इसके अंदर एक आती है नजम जैक, जैसे हम जंपिंग जैक करते हैं इस पोजीशन में। ओह अच्छा, नाइस। It looks easy लेकिन it's very difficult Yes, to perform. it's very difficult. अब इसके बाद एक और है, वो थोड़ा सा एडवांस है, वो भी मैं चाहूँगा कि मैं बताऊँ और इसे सब जो है परफॉर्म करें। अच्छा जी, इसमें हाथ आप ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। मैं ऐसे करके आपको बताऊँगा। इसको हम कहेंगे क्लैप प्लैंक्स। ओके जी, ओके। इसके बाद हम फुल हैंड पे आ जाएंगे, फ्रंट एंड बैक। ये प्लैंक्स वेरिएशन। यस, ओके जी। इसके बाद यहाँ से हम जाएंगे ये। ये कुछ चीज़ें थी बेस्ट जो कि आपने करनी है डेली, और इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच शेहान। चलें जी, हम लोग वापस बढ़ रहे हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं हमारे सामने। जी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, बहुत खूबसूरती से आपने किया, और सिर्फ आपने उसको अच्छा प्रेजेंट करने के तरीके से भी कितने वो चार्मिंग लगती है बहुत ज़्यादा कि अब इस तरह से हो या इस तरह से हो। तो थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। थैंक यू सो मच शेफ हिना। इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करेंगे और किसी अच्छी सी नई डिश के साथ इंशाल्लाह। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए माही करीम इफ्तार ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद। हम लोग मौजूद हैं ज़मीन के नन्हे मुन्ने फरिश्तों के साथ। ये नए नए छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ आज मौजूद हैं और हमें नजम साकिब एक प्यारी सी स्टोरी सुनाएंगे। जी, आज हम लोग जिस स्टोरी की तरफ बढ़ने लगे हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों का तारुफ तो करवाएं। बिल्कुल जी, आज मैंने कोशिश की दोबारा से नाम याद करने की। अगर किसी चीज़ से कोई नाम भूल जाऊँ तो प्लीज़ थोड़ा सा हिंट दे दीजिएगा, ठीक है? हमारे साथ मौजूद हैं खिज़र अहमद, अमरीन, अनूश, आयमा, अमरा, तैयब, और यहाँ पे मौजूद हैं ज़ैनब, सालेहा, हमना, हानिया, अवीरा और साद। जी, वाह, आज तो सारों के नाम आपको याद हैं। आज मैंने तो बच्चों कैसे हैं आप सब? थोड़ा एनर्जी के साथ बताना है, कैसे हैं आप सब? ठीक है, चले माशाल्लाह से। तो आप लोगों को स्टोरी सुनाते हैं कोई घर पे? स्टोरी सुनाई है? पापा ने नहीं सुनाई, मामा ने भी नहीं सुनाई। चले आपको ना आज बड़ी ही अच्छी सी एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ, सबकी तवज्जो है ना? ठीक है। अल्लाह ताला के एक बहुत प्यारे पैगंबर थे, ठीक है, बहुत प्यारे नबी थे जिनका नाम था हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। क्या नाम था? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। शाबाश। हज़रत यूनुस ना, उनको अल्लाह ताला ने भेजा कि आप जाएं और एक कौम है जो अल्लाह की इबादत नहीं करते और बुतों की पूजा करते हैं और चांद की इबादत करते हैं, गाय की इबादत करते हैं, सूरज की इबादत करते हैं, लेकिन एक अल्लाह की इबादत नहीं करते। हम सब किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह ताला की। हम सब अल्लाह ताला की करते हैं ना। तो वो वाली कौम जो थी वो अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, ठीक। तो हज़रत यूनुस को अल्लाह ने भेजा कि आप इनकी तबलीग करें, इनको
بتائیں کہ اللہ ایک ہے اور ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے۔ حضرت یونس نے ان کو بڑا سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ قوم میری بات نہیں سنتی، اس لیے زینب انہوں نے کہا کہ اس لیے میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور حضرت یونس سمندر کی طرف چلے گئے۔ کدھر چلے گئے؟ سمندر کی طرف۔ سمندر کی طرف چلے گئے۔ اب جب حضرت یونس سمندر کی طرف چلے گئے نا تو اب وہ قوم سے علیحدہ ہو گئے تھے، تو پھر اللہ نے ان کی دعا سنی، اور اللہ دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ میرے کہنا جو ہے وہ نہیں مان رہے، تو اللہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس قوم پر عذاب جو ہے وہ نازل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ عذاب نازل کر دیا، اور عذاب کی نشانیاں شروع ہو گئیں، زلزلہ آنا شروع ہو گیا، تیز بارش شروع ہو گئی، کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئے جگہ جگہ سے، ٹھیک ہے، تو جس سے نا وہ قوم بہت زیادہ ڈر گئی۔ کیا ہوا؟ بہت زیادہ قوم ڈر گئی۔ اور حضرت یونس جو تھے وہ تو سمندر کی طرف چلے گئے تھے، اسی طرح ہوا تھا نا۔ حضرت یونس جب سمندر کی طرف گئے تو وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب اس کشتی میں بہت سارے اور لوگ بھی تھے، ٹھیک ہے۔ جب کشتی درمیان میں سمندر کے پہنچی اور تیز طوفان آ گیا، جب طوفان آیا تو پھر انہوں نے بولا کہ کشتی میں وزن زیادہ ہو رہا ہے، کشتی ڈوبنے والی ہے، تو اس لیے کیا کیا جائے کہ کشتی کو ہلکا کیا جائے نا، کشتی بھاری ہو گئی ہے، جب بھاری ہو جاتی ہے تو کشتی ڈوبنے لگتی ہے۔ تو ساروں نے کیا بولا کہ کیا کریں ہم لوگ کشتی کو ہلکا کریں۔ اب ہلکا کرنے کے لیے کس طریقے سے ہلکا ہوگی؟ انہوں نے بولا کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں نا، انہوں نے بولا کہ جو سامان ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو اٹھا کے ہم پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے وہ سامان اٹھا کے پانی میں پھینک دیا، لیکن پھر بھی کشتی جو ہے وہ بھاری تھی۔ تو پھر ان سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ آپس میں ایک قرآن اندازی کرتے ہیں، پرچیاں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کا نام نکلے گا ہم اس کو بھی اٹھا کے پانی میں پھینک دیں گے۔ کدھر پھینک دیں گے؟ پانی میں پھینک دیں گے۔ پہلے انہوں نے کیا پھینکا؟ سامان پھینکا، اور اب کیا کر دیں گے؟ کسی کو پانی میں پھینک دیں گے۔ اچھا، انہوں نے اپنا بار بار پرچیاں ڈالیں تو بار بار حضرت یونس کا نام نکلے، تو پھر سارے کشتی میں جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ بتاؤ۔ حضرت یونس کو پانی میں گرا دیا، ٹھیک ہے، شاباش، حضرت یونس کو پانی میں گرا دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جو مچھلی ایک بڑی سی آئی اور اس نے حضرت یونس کو کھا لیا۔ اور جب بڑی بڑی جو مچھلیاں ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دانتوں سے چبائیں، ٹھیک ہے، ہم تو کھانا کھاتے ہیں، ہم لوگ چباتے ہیں نا، کوئی بھی چیز کھائیں اور پھر ہم لوگ اس کو، وہ مچھلی اسی طریقے سے ان کو نگل گئی اور حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب جب حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں پر بہت اندھیرا تھا، کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا، مچھلی اتنی بڑی ہے اور مچھلی بھی پانی کے اندر ہے۔ اب وہاں پر جب وہ چلے جائیں تو کتنا ڈر لگتا ہے نا۔ کوئی ایسی سچویشن میں آپ لوگ سوچیں کہ آپ لوگ ہو جائیں ایک بند کمرے میں بھی، اگر ہم لوگ بند ہو جائیں اور لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے تو کتنا ڈر لگتا ہے۔ تو آپ پانی کے اندر ہیں اور پانی کے اندر بھی آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، تو کتنا ان کو ڈر لگ رہا ہوگا۔ لیکن انہوں نے وہاں پر کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے دعا کی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ انہوں نے اللہ سے بولا کہ اے اللہ، میں نے ہمیشہ آپ کی بات مانی ہے، میں نے ہمیشہ جو آپ نے کہا ہے وہ کیا ہے، تم میرا شمار ظالموں میں نہ کرو اور مجھے یہاں سے رہائی دو۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہ میرا شمار ظالموں میں نہ کرو اور مجھے یہاں سے رہائی دو۔ اور اب دوسری طرف ہم لوگ آتے ہیں تو حضرت یونس کی جو قوم تھی ان پر عذاب نازل ہو رہا تھا، انہوں نے بھی اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ انہوں نے کیا کیا؟ معافی مانگنا شروع کر دی۔ تو اللہ نے حضرت یونس کی دعا بھی سن لی اور ان کی قوم کی معافی کی دعا بھی سن لی، اور دوبارہ سے ان کے اوپر سے عذاب ہٹ گیا اور حضرت یونس کو بھی اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ تو اس سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور کوئی بھی مشکل آئے تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی غلط کام ہو جائے تو اس پر ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ اور
ہم لوگ کتنی بھی مشکل میں پڑ جائیں, کوئی بھی ایسی سچویشن آ جائیں, چاہے ہمیں کوئی چیز چاہیے ہو اور وہ ہمیں نہ مل رہی ہو, ہمیں پاکٹ منی نہ مل رہی ہو, ہمیں لنچ باکس نہ ملا ہو, ہم ماما سے کوئی چیز مانگ رہے ہوں ہمیں وہ نہ دے رہی ہوں, ہمارے ایگزام آ جائیں تو ہمیں مشکل ہو جائے, تو وہاں پر ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے. چلو اب ہم جو ہے نا وہ سوال کریں گے, اور سوال کے بعد کیا ملے گا عریض یہ تو بتائیں. بالکل, جو صحیح سوالات کے جوابات دیں گے انہیں ملیں گے چیزز کی طرف سے یہ کوپنز 500 روپیز ایچ. یس, بہت شکریہ چیزیس کا اس ماہ کریم میں شرکت کرنے کے لیے, اور یہ سارا فنڈ اور یہ سب کچھ ڈونیٹ ہو رہا ہے خیر کے کام کے لیے, بھلائی کے کام کے لیے, فلاح و بہبود کے کام کے لیے. تو آپ لوگ بھی چیزیس پہ جائیں اور ضرور وہاں پر جا کے کچھ نہ کچھ کھائیں, کیونکہ اس سے ایک کی اسی طریقے سے چلتا رہے گا چین. تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں خضر سے, سوال پوچھتے ہیں. یہ مائک آپ پکڑ لیں. تو خضر آپ یہ بتائیں کہ ہم نے کون سے پیغمبر کی کہانی سنی؟ کون سے پیغمبر کی, کون سے اللہ کے پیغمبر کی ہم نے کہانی سنی؟ کون سے حضرت تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام, I think. Yes. It's hard to say it. Yes. حضرت یونس علیہ السلام. ٹھیک ہو گیا, یونس علیہ السلام. شاباش, ٹھیک ہو گیا. آگے دے دیں مائک. حضرت یونس کی قوم کیا کرتی تھی؟ اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی, گائے کی عبادت کرتی تھی اور سورج اور مون کی. آگے آپ دیں مائک. آپ یہ لے لیں خضر احمد. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ حضرت یونس اپنی قوم کو چھوڑ کے کہاں پر چلے گئے تھے؟ سمندر کی طرف چلے گئے تھے. اور پھر سمندر میں انہوں نے کیا کیا آگے جا کے؟ انہوں نے وہ کشتی میں بیٹھے. شاباش, ٹھیک ہو گیا. آگے. اچھا, تو جب کشتی میں بیٹھ کے تو پھر کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کشتی بھاری ہوگی, کشتی ڈوبنے والی ہے. تو پھر انہوں نے پہلے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے کیا سامان پھینک دیا. شاباش, آگے دے دیں. ٹھیک ہے, پھر سامان جب پھینک دیا انہوں نے طیب, تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ کاغذ پھینکے. کاغذ, ہاں, پرچیاں ڈالی انہوں نے. شاباش. اور پھر کاغذ میں سے کس کا نام نکلا تھا؟ حضرت یونس کا نام نکلا تھا. حضرت یونس کا نام نکلا تھا. اور انہوں نے, اچھا زینب بتائیں گے ہمیں, ٹھیک ہے. تو زینب کس کا نام نکلا تھا پرچی میں سے؟ شاباش. تو پھر انہوں نے ان کو اٹھا کے گلا دیا تھا. کدھر گرایا تھا؟ پانی میں. شاباش. آگے دے دیں مائک. اچھا, تو ہمیں اس سٹوری سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سٹوری سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. بس آگے دے دیں. تو ہمیں ابیرہ کیا لیسن ملا اس سٹوری سے؟ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, اور جب مشکل آئے تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. شاباش. 7 کو دے دیں. اور 7, جب حضرت یونس نے دعا کی تھی اللہ سے اور ان کی قوم نے بھی معافی مانگی تھی, تو پھر اللہ نے کیا کر دیا تھا؟ ان سے سب عذاب واپس ہٹا دیا. اور حضرت یونس کو کیا کیا تھا؟ واپس شہر میں چلے گئے تھے. ہاں, مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو آج ہم لوگوں نے یہ سیکھا, جس طریقے سے پہلے کہا, کہ کوئی بھی پرابلم آتی ہے, کوئی بھی مشکل آتی ہے, تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اپنے ماما بابا کی بات سننی چاہیے, ٹھیک ہے, اور اچھے کام کرنے چاہیے اور برے کام نہیں کرنے چاہیے. اور جب ہم لوگ برے کام کریں گے, جس طریقے سے حضرت یونس کی قوم نے ان کی بات نہیں سنی, تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ناراض ہو جائیں گے. اور ہاں, اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں گے, ہم سے کوئی غلط کام ہو بھی جاتا ہے نا, تو ہمیں اس پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, اور جب ہم معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. شاباش. اور اسی طریقے سے ڈیلی کا ہمارا یہ میسج ہوتا ہے کہ اس وقت دسترخوان تمام گھروں میں سجا ہوتا ہے. پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے, گھر کی رونق جو ہے وہ آپ کے بھی آس پاس موجود ہوتے ہیں, تو ان کو بٹھایا کریں اپنے پاس اور چھوٹی چھوٹی سی سٹوریز ان کو سنایا کریں, تاکہ یہ اسی طریقے سے ایک اچھے میسیجز کی ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, تو تربیت میں یہ چیزیں بھی بہت اہم ہیں جس کے اوپر فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ,
جی اس کے ساتھ پھر ہم بعد میں جائیں گے اور پھر دعا کریں گے. تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن. افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ صاحب دعا کی درخواست ہے, آخر میں وقت قریب ہے, دعا فرما دیجیے. آمین. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد قداقت حیلتی انت وسیلتی وادرکنی یا رسول اللہ. مولا کریم ہم سب نے جس نے جو کچھ کہا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما, اور الہ العالمین جن لوگوں نے خصوصیت کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا اہتمام کر رکھا ہے اور ان مقدس اور مبارک گھڑیوں میں لوگوں کی تربیت کے لیے, تعلیم کے لیے یہ تگ و دو سعی کر رہے ہیں, یا اللہ ان کے کاروبار, جان, مال, عزت, آبرو میں برکتیں عطا فرما, اور جس مقدس مہینے, جس مقدس عشرے سے ہم گزر رہے ہیں اس کی حقیقی برکات اور حقیقی ثمرات ہم سب کو عطا فرما. الہ العالمین علماء کرام نے اور اسکالر حضرات نے اور ہمارے میزبانوں نے جو کچھ کہا ہے ہمیں اس پر صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ان قبولیت کی گھڑیوں میں مولا ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ عالم اسلام پر اور بالخصوص ہمارے اس خطۂ ارضی پاکستان پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما, ہمیں برداشت اور ہمیں ایک دوسرے کی عزت و اکرام کی توفیقات عطا فرما, اور الہ العالمین ہمیں اس دنیا کو جنت کا نظارہ بنانے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنے اخلاق اور کردار میں اصلاح پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جو دعائیں مولا مانگ سکیں ان سے بھی تو بخوبی واقف ہے, اور جو ہمارے نیا خانہ دل میں مچل رہی ہیں تو ان سے بھی خوب واقف ہے, تو علیم بذات الصدور ہے. مولا کریم جو کچھ زبان پہ نہیں لا سکے وہ مطابق شریعت ہے, تو یا اللہ ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب. خواتین حضرات, آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خاص خیال رکھیں. مجھے اور عریج کو اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.